چل ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے. آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن کے ذریعے بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ ہماری پوری کوشش رہے گی کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں. اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے. انشاءاللہ سوال شامل کر لیا جائے گا. اسی دوران کہ فیس بک پر آپ کے سوالات آنا شروع ہوں، واٹس ایپ اور پیج ان باکس کے ذریعے جو ہفتہ بھر میں سوالات موصول ہوئے ان سے آغاز کریں گے. پہلا سوال سید ظفر صاحب کا: موبائل پر ویڈیو گیم کھیلنا کیسا ہے؟ کیا یہ شریعت میں منع ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ہمارا دین ہمیں وقت کی قدر سکھاتا ہے اور تاکید کرتا ہے کہ ہم اپنے وقت کو صحیح طور پر استعمال کریں. ہمارے وقت سے ہمیں بھی فائدہ ہو اور ہم اس میں جو کام کریں وہ بھی فائدے والا ہو. کچھ گیمز، کھیل ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی ذہنی طور پر نشو و نما کرتے ہیں. کچھ ہمارے جسم کو مضبوط کرتے ہیں. ایک انسان اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے توانا ہوتا ہے. وہ تمام گیم جن سے آپ شاطرانہ چالیں سیکھیں یا دوسروں کو دھوکہ دینا، خواہ وہ ڈرامہ ہو، مووی ہو، فلم ہو یا کوئی کھیل ہو، چال بازی ہو جس میں کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش ہو، یا کسی کا تمسخر جس کو مذاق اڑانا بھی کہتے ہیں، ایسے گیم نہیں کھیلنے چاہیے. کوشش کریں کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، ثواب کمائیں. تفریح آپ کو جائز تفریح کرنی ہے، کر سکتے ہیں. آپ بچوں سے کھیلیں، آپ ان سے اچھی باتیں کریں. بچوں کو آپ ٹائم نہیں دیتے. مل بھر کے اگر گھر گھرانہ بیٹھا ہے، سب اپنے اپنے فون پر بزی ہیں، تو بتائیے کیا حاصل ہے؟ ہم اخلاقی قدروں کو کھوتے جا رہے ہیں اس اسمارٹ فون کی وجہ سے. بہت سی خرابیاں آ رہی ہیں. تو وہ تمام کھیل جو وقت ضائع کرتے ہیں، جن سے کچھ حاصل نہیں ہے، یا ان پر کوئی پیسے بھی پڑتے ہوں، تو وہ جائز نہیں ہوں گے. بنت حوا صاحبہ کا سوال: علامہ صاحب، آپ نے گزشتہ نشست میں فرمایا تھا کہ عقائد معلوم کرنے کی نیت سے لڑکے والوں سے پوچھا جا سکتا ہے، تفتیش کی جا سکتی ہے، لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب پوچھتے ہیں تو وہ یہ جواب دیتے ہیں جی تمام چیزیں کر لیتے ہیں اور نیاز وغیرہ بھی کھا لیتے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے جب وہ ایسے گول مول جواب دیں؟ تسلی کی جائے. ایمان کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے گول مول جواب سے یا سرسری جواب سے اس کو ٹالا جائے.
اہم مسئلہ ہے، کسی کے مستقبل کا، پوری زندگی کا مسئلہ ہے، تو تسلی پوری طرح کی جائے۔ ان کا اگلا سوال کہ ہمارے والد کے انتقال کے بعد کیونکہ ہم بھائی بہن چھوٹے تھے تو چاچا نے ابو کا کاروبار اپنے نام کر لیا اور بظاہر ہمارے سرپرست بن گئے، اور بہن اور بھائیوں کے لیے کوئی بھی رشتہ آتا ہے تو چاچا سرپرست بن کر وہ منع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہیں وہ رشتہ نہیں کرنا، ہر معاملے میں دخل اندازی کرتے ہیں اور ہم بہت پریشان ہیں۔ تو یہ فرمائیے کہ اس طرح کسی اپنے کے شر سے خود کو کیسے بچایا جائے؟ اگر آپ لوگ بالغ ہو چکے ہیں، سمجھدار ہو چکے ہیں، تو ان سے بات کر کے اپنے جو بھی شرعی حصے ہے اس کا مطالبہ کریں، خاندان کے لوگ بیٹھیں کہ جی ٹھیک ہے، اس وقت کم عمر تھے، جو بھی ہے اس کو طے کریں، اور بزرگوں سے رائے لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو لگے کہ وہ زیادتی کر رہے ہیں، خام خواہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، تو آپ اپنے فیصلے خود کریں۔ جو بھی آپ کو مناسب لگتا ہے، جو صحیح ہے، بہرحال وہ اگر جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں جیسا آپ کہہ رہے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا نہ کریں، لیکن اس کی ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں، اپنے اہل البیت ادریٰ بما فیہ، گھر والے زیادہ سمجھتے ہیں اپنے معاملات کو، تو بزرگوں کو بٹھا کر آپ لوگ ایک مرتبہ ساری باتیں طے کر لیں۔ محمد عمران صاحب کا سوال، فیس بک پر اگر کوئی تصویر دیکھیں تو اس پر ماشاء اللہ یہ لکھنا کیسا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں۔ صرف تصویر کو کوئی مثال کے طور پر آپ نے کسی مقدس مقام کی ہے، کسی برکت والی جگہ کی ہے، تو آپ نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے تو آپ نے اس کی نیت سے کہا ہے، تصویر کی نیت سے نہیں کہا، تو کہا جا سکتا ہے۔ کویت سے آصف فاروقی صاحب کا سوال، یاسین اور طٰہٰ ان ناموں کو رکھنے کے حوالے سے کیا شرعی احکام ہیں؟ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جتنے حروف مقطعات ہیں قرآن کریم میں، ان کے حوالے سے کہ ان کا صحیح معنی تو ذاتی طور پر اللہ تعالی جانتا ہے، اس کے بتانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، ہم میں سے کوئی خود سے ترجمہ نہیں کر سکتا۔ تو مشورہ یہ ہے کہ غلام طٰہٰ، غلام یاسین، یا محمد یاسین، محمد طٰہٰ، اس طرح رکھ لیا جائے۔ مجتبیٰ میر صاحب کا سوال، کیا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کوئی تصویر آج کے دور میں موجود ہے؟ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 470 ہجری میں ان کی ولادت بتائی جاتی ہے، یا 471 کچھ لوگوں نے لکھا ہے، بہرحال 560 غالباً ان کا سن وصال بتایا جاتا ہے۔ اس وقت کیمروں کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا، اگر کسی نے کوئی خیالی تصویر بنائی ہے تو اس پر دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی 1 یا 2 تصویریں ملتی ہیں، ایک کے بارے میں تو ہے کہ وہ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے اور سائیڈ پوز ہے ان کا، پروفائل جس کو کہتے ہیں، اسی سے یا اس کے ساتھ کسی نے ایک سامنے سے بنائی ہوئی ہے۔ وہ جو پروفائل ہے، سائیڈ پوز، وہ کنفرم ہے، مگر ان کی اطلاع میں نہیں تھا، بنانے والے نے بنایا، اس میں ان کے خد و خال واضح نہیں ہے۔ لیکن سیدنا غوث پاک کی کوئی تصویر ایسی نہیں جس کو ان کی تصویر کہا جا سکے۔ کینیڈا سے عائشہ آفتاب صاحبہ کا سوال، کیا ہم قربانی کے لیے جمع کیے ہوئے پیسوں کو شادی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ پر اگر قربانی واجب ہے تو آپ نے قربانی کرنی ہے، وہ جو رقم آپ نے رکھی ہے وہ آپ کی ملکیت ہے۔
آپ جانور لے لیتے ہیں قربانی کا تو پھر اس پر آئے گا کہ جی آپ اس کو بیچ سکتے ہیں یا نہیں. پیسے آپ کے پاس رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ ان کے مالک ہیں. قربانی آپ پر واجب ہے اور وہ پیسے آپ کہیں استعمال کر لیتے ہیں اور قربانی کے لیے بھی رہتے ہیں آپ کے پاس، تو وہ رقم جو ہے وہ نوٹ فکس نہیں ہو گئے. مراد وہ رقم ہے تو آپ پر واجب ہے، تو یہ نہیں کہ آپ وہ پیسے شادی پہ خرچ کر دیں اور واجب ادا نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں اس میں سے آپ کے پاس رقم خاصی جمع ہے، کچھ آپ شادی پہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود واجب ہے قربانی، تو قربانی بھی کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں. فقیر قادری صاحب کا سوال: قربانی کی طرح عقیقے کے لیے بھی صاحب نصاب ہونا کیا ضروری ہے؟ عقیقہ شکرانہ ہوتا ہے، بچے کی ولادت کا شکرانہ. کسی کے پاس ہے تو کرے، نہیں ہے تو اس پر لازم نہیں کر دیں گے کہ جی تم نے نہیں کیا. وہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ ویسے صدقہ کر دیتا ہے. لڑکے کے 2 حصے ہوتے ہیں، لیکن ایک شخص کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ ایک ہی کر رہا ہے، کوئی بات نہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے صاحب نصاب ہونا نہیں. آپ کے پاس اتنی رقم ہے، آسانی سے آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. نہیں ہے آپ کے پاس، گنجائش نہیں ہے، تو آپ کو قرض لینے کی یا کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کا دوسرا سوال کہ اگر کوئی غیر مسلم محبت میں سلام کرے تو کیا اس کے سلام کا جواب دینا درست ہے؟ پہلے بھی ہم یہ سوال سنا چکے ہیں. کوئی بد عقیدہ یا غیر مسلم آپ کو سلام کرے تو آپ نے جواب میں صرف وعلیکم اتنا کہنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کہنا. آپ نے اس کو نہیں کرنا، وہ آپ کو کر رہا ہے تو آپ نے وعلیکم بس اتنا کہنا ہے، وعلیکم السلام نہیں کہنا. یہی حدیث شریف میں حکم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، اس کے رسول کو نہیں مانتا، ہم اس پر وہ سلامتی نہیں بھیج سکتے. ہم کوئی لڑتے نہیں ہیں، لیکن یہ ہمارے آداب ہیں، وہ ہمیں جو سکھائے گئے ہیں اس کے مطابق ہم نے کرنا ہے. جعفر آباد بلوچستان سے امجد علی صاحب کا سوال: کیا اسلامی ریاست میں غیر اسلامی قوانین لاگو کیے جا سکتے ہیں؟ ایسی صورت میں ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ کیا ہماری خاموشی سے آنے والی نسلوں کو نقصان ہوگا یا نہیں؟ میں گزشتہ پروگرام میں بھی جمعرات میں اس پہ گفتگو کر چکا ہوں، جمعے میں بھی کی تھی میں نے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جو اصل ہمیں جو معلومات ہیں وہ یہ کہ یہ بنایا گیا تھا مسلمانوں کی خوشحالی کے لیے اور اسلامی نظام پر آزادی سے عمل کرنے کے لیے. غیر منقسم ہندوستان میں بھی نماز روزے کی آزادی تھی، قربانی بھی ہوتی تھی، حج کو بھی جاتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے. یہ بنایا اس لیے تھا اور نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن پاکستان بنانے کے بعد ہم اس مقصد کو بھول گئے. ہمارے ہاں دوسروں سے پالیسیاں لینا قرآن و سنت کو چھوڑ کر، جبکہ اب بھی یہی ہے کہ سپریم لا قرآن و سنت ہے، کہا یہی جاتا ہے، لکھا یہی ہوا ہے. مگر موجودہ حکمران جو ہیں بڑے چال باز ہیں، تقریر کرتے ہیں وہ اور ہوتی ہے، جو عمل کرتے ہیں وہ اور. تقریر کر رہے ہیں کہ عورتوں کا کم لباس درست نہیں، دوسروں کو ٹیمپٹیشن ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور خود اس کا عمل یہ ہے کہ جی ٹی وی پر، سرکاری ٹی وی پر بھی دوپٹہ تک نہیں اوڑھنے کو کہا جاتا. جسم کے بناوٹ کے جو نمایاں حصے ہیں ان کو چھپانے کو نہیں کہا جاتا. جو دکھایا جا رہا ہے اس میں بے حیائی بھی ہے، بد اخلاقی بھی ہے، بے دینی بھی ہے. ابھی تشدد کے نام، گھریلو تشدد کے نام پر جو بل بنا دیا ہے وہ بلا شبہ آئین کے بھی خلاف ہے، دین کے بھی خلاف ہے، اخلاقیات کے بھی خلاف ہے، ہماری تہذیب اور ثقافت کے بھی خلاف ہے. تو اب
جو لوگ اس پر چپ رہیں گے، یا بنانے والے تو ہوئے گناہ گار، جو چپ رہیں گے وہ بھی گناہ میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ ووٹ دیتے وقت کیوں نہیں دیکھ رہے کن کو ووٹ دے رہے ہیں؟ وہ جو غلط کام کریں گے ہماری وجہ سے نمائندے بنے ہیں، ہم اس گناہ میں شامل ہوں گے۔ تو ہم نے جس طرح ان کو ووٹ دیا تھا، اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں تو احتجاج کرنا ہے، صدائے حق بلند کرنی ہے پرامن رہ کر، اور تقاضا ان سے کرنا ہے کہ جو چیز غلط ہے وہ ہم نہیں مانتے، اس کو مسترد کیا جائے، اس کے قانونی طریقے اختیار کریں۔ آپ کورٹ میں جا کے اس قانون کو چیلنج کریں، دلائل پیش کریں، محض تنقید نہیں ہوگی، دلائل کے ساتھ ہوگی۔ اب مثال کے طور پر شریعت اجازت دیتی ہے 7 سال کے بچے کو، حکم دیتی ہے 7 سال کے بچے کو نماز پڑھنے کے لیے کہو، اور 10 سال ہو تو سختی کرو، اور قانون بن رہا ہے کہ گھور کے بھی دیکھیں گے تو پولیس کو فون کیا جائے، وہ آ کے پکڑ لے گی، باپ کو 1 سال یا 3 سال کی سزا۔ تو اتنا عرصہ گھر چلائے گا کون؟ معاشی نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بے شک ہوگا۔ جی، اور اس کے بعد کیا دوبارہ گھر میں آ کے اس کے تعلقات اچھے رہیں گے؟ یا شوہر بیوی کے درمیان ایسے مسئلوں میں اگر ایسی کاروائیاں ہوں گی تو کیا گھر چلیں گے؟ اور پھر اس درمیان معاشی مسئلہ کیا ہوگا؟ یورپ کی طرح تو نہیں ہے کہ آپ ان کو اتنا عرصہ فنڈ دیتے رہیں گے تاکہ ان کا گھر چلتا رہے۔ تو آپ سوچ سمجھ کے جب آپ کوئی بھی بیرونی پالیسیوں کو یا ان کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں تو آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ جواب دیں ہیں عوام کی عدالت میں بھی، اللہ کی عدالت میں بھی؟ لیکن یہاں کہتے ہیں نا، اب ایک ہم لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ نہیں، بس جو ہو رہا ہے ہونے دیں، تو نتیجے میں یہ کہ ہم بھی شامل ہوں گے اس میں۔ تو ہمیں جو بھی ہم سے بن پڑے ہمیں وہ قانونی طور پر کرنا چاہیے۔ بلوچستان ڈیرہ بگٹی بلوچستان سے فاروق احمد صاحب کا سوال کہ اگر بھول کی وجہ سے اذان وقت سے 5 منٹ پہلے دے دی تو کیا مانی جائے گی یا پھر دوبارہ دینی ہوگی وقت شروع ہونے کے بعد؟ جی، کچھ اذان مثلا مغرب کا وقت ہے، غروب آفتاب نہیں ہوا، دے دی، اب یہ ہے اس کا حکم۔ اور باقی کسی نماز کے لیے اگر انہوں نے 2-3 منٹ وقت ہو جائے، اب اکثر یہ ہوتا ہے وقت ہونے کے بعد جو چارٹ بنا کے دیے جاتے ہیں، دعوت اسلامی نے میرے خیال 150 سے زیادہ ممالک کے لیے بنا دیے ہیں، ان کی مہربانی، انہوں نے یہ خدمت کی ہے۔ یہ علم توقیت جو ہے بڑا اہم ہے۔ تو اگر مغرب کی نماز ہے اور وقت سے پہلے اذان دے دی ہے تو لازمی بات ہے وہ نہیں مانی جائے گی، ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہے تو وہ دوبارہ دی جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی اذان ایسی کہی گئی ہے کہ وقت نہیں ہوا، پہلے کہہ دی، مثلا ظہر کی اگر اس نے 2 منٹ 3 منٹ پہلے کہہ لی ہے تو وہ ہو جائے گی۔ حالانکہ لوگ اس کے اگر کسی کا معمول ہے کسی چیز کا، اس میں فرق آئے گا، تو کوشش کریں وقت کی پابندی کریں، اور اگر غلط وقت پہ دی ہے تو دوبارہ کہیں اور پہلے اعلان کریں کہ غلطی ہو گئی ہے۔ محمد اعظم بیگ صاحب کا سوال 9 اور 10 ذی الحج کا روزہ پاکستان کے وقت کے مطابق رکھنا ہوگا یا سعودی عرب کے حساب سے، اور اس کے روزے کی فضیلت بھی بتا دیجیے۔ میں نے غالباً پچھلے پروگرام میں بھی یہ سوال آیا تھا، تو یہی کہا تھا کہ وہاں کبھی 1 دن کا فرق ہوتا ہے تو وہ بھی رکھ لیں، اگلے دن یہاں بھی رکھ لیں، اور یہ 9 روزے رکھے جاتے ہیں اور ان کا بہت ثواب ہے۔ یہ جو 10 دن ہے، عشرہ ہے پہلا ذی الحجہ کا، اس کا بہت ثواب ہے، اس میں نیک کام ہی کرنے چاہیے جتنی نیکی ہو سکے۔ والفجر ولیال عشر، اس کے حوالے سے بہت تفصیل اس میں آئی ہے، تو کوشش کریں کہ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکی کریں۔ تو پہلے 9 دن کے مسلسل کوئی روزے رکھتا ہے بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ 8 بھی رکھ لیں وہاں کے حساب سے اور 9 پاکستان کے حساب سے بھی رکھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ راول پنڈی سے بنت ایوب صاحبہ کا سوال حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو گستاخی ہوئی اس پہ اہل سنت کا موقف کیا ہے؟ گستاخی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ،
اور گستاخی کے وقت سے اب تک سوشل میڈیا پہ علماء اہل سنت نے بھرپور جواب دیا ہے، حکومت سے مطالبہ کیا ہے، مگر ترجیحات، پریورٹیز جس کو کہتے ہیں، وہ حکومت کی لوگوں کو معلوم ہے۔ پاک افواج کے خلاف، پارلیمنٹ کے خلاف، عدلیہ کے خلاف اگر آپ بولیں فوراً کارروائی ہوگی۔ دین میں اگر آپ مقدسات دین کے بارے میں، معظمات دین کے بارے میں بولتے ہیں تو گورنمنٹ کارروائی نہیں کرتی۔ اس پر باقاعدہ میرا خیال ہے اس جمعے کو تمام سے اپیل بھی کی گئی ہے کہ سیدنا امام موسیٰ کاظم کے بارے میں گفتگو کی جائے لوگوں کو، تاکہ جس نے ایک نے ہرزہ سرائی کی ہے تو لاکھوں ان کی تعریف و توصیف کریں۔ تو آپ لوگ بھی مطالبات اپنے ڈالیں کہ اس شخص کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ ایک کو سزا مل جائے گی تو لازمی بات ہے وہ مثال بن جائے گی، لیکن دی نہیں جاتی، اکثر کو بھگا دیا جاتا ہے ملک سے۔ کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اب وہ بھلے سے معمولی سا شخص ہو، لیکن وہ چونکہ مذہب کی بات آ جاتی ہے تو پھر مذہب کی آڑ میں اگلے اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں اس بہت کمزور سے معمولی سے شخص کے لیے بھی۔ جس طرح وہ ایک عورت تھی، وہ بہت معمولی سی عورت تھی، لیکن صرف مذہب کی بات آئی اس کو انہوں نے اہمیت دے دی۔ تو وہ اتنی اہمیت دیں اور ہم مسلمان ہو کر اپنے وطن میں اپنے نبی کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے پیاروں کو، ان کے اصحاب کو عزت نہ دیں تو ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، شرم کی بات ہے۔ تو ہم لوگ سب اس پر کوئی یہ نہیں کہ خاموش ہیں، آواز بلند کر رہے ہیں۔ آپ بھی میڈیا میں جب بھی ایسی بات ہو پوری طرح مطالبات بھی کریں، احتجاج بھی کریں، جو آپ سے ہو سکتا ہے ضرور کریں، اور ایسے بن جائیے کہ حکمرانوں کو پتہ ہو، کہ حکمران یہ جان لیں کہ یہ عوام ایسی چیزیں برداشت نہیں کرے گی، تو وہ خود نوٹس لیں۔ قانون بنا ہوا ہے، عمل درآمد نہیں ہے، اللہ رحم کرے۔ آمین۔ بلائیں اسی لیے آتی ہیں۔ یہ جو بے ادبی ہوتی ہے نا، اس کا اثر نسلوں پر ہوتا ہے، فصلوں پر ہوتا ہے، چیزوں پر ہوتا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ شاید اس کو مذاق سمجھیں۔ پرندے تک متاثر ہوتے ہیں، آپ کی فصلیں متاثر ہوتی ہیں بے ادبی اور گستاخی سے۔ پورے فضا کو مجھے مقدر کرتی ہے یہ چیز، اور وبائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ جو خاموش رہتے ہیں وہ اور زیادہ مبتلا ہوتے ہیں، تو اس پر سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ جامع مسجد گلزار حبیب کا اکاؤنٹ نمبر جو دیا جاتا ہے، اس پہ اگر زکوٰۃ، فدیہ وغیرہ کی رقم بھجوائیں تو آپ کو کس طرح اطلاع دیں کہ کس مد میں بھیجی ہے؟ نیز اگر کوئی ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے تو اس کی بھی وضاحت کر دیجیے۔ جامع مسجد گلزار حبیب کا جو اکاؤنٹ دکھایا جاتا ہے وہ مسجد کا ہے، زکوٰۃ کا اکاؤنٹ الگ ہے، وہ جامعہ اسلامیہ گلزار حبیب کے نام سے ہے۔ جو بھی کوئی آن لائن رقم جمع کروائے وہ ہمیں یہ جو آپ جہاں سے ان باکس میں بھیجتے ہیں وہاں آپ وہ رسید بھیج دیں اور لکھ دیں، وہاں اطلاع دے دی جائے گی کہ اس نام سے یہ رقم آئی ہے، اس کام کے لیے آئی ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، قربانی ہے، مسجد کے لیے ہے، کسی اور ہمارے اختیار دے رہے ہیں ہمیں کہ ہم کسی بھی نیک کام میں خرچ کریں، تو وہ آپ یہ جو نمبر آپ جس پر سوال بھیجتے ہیں اسی پر آپ اطلاع دے سکتے ہیں، یا رسید کی کاپی آپ اگر واٹس ایپ کر دیں تو واٹس ایپ پہ بھی آ جاتی ہے ان نمبروں پہ۔ مسجد میں آپ اگر وہ بھجوانا چاہیں، مسجد کا نمبر بھی ہے، وہاں اطلاع دی جا سکتی ہے۔ تو زکوٰۃ کا الگ ہے، جامعہ اسلامیہ گلزار حبیب وہ آپ دکھا دیجیے گا پورا پیج، وہ نیچے چل رہا ہوگا، جامعہ کا بھی چل رہا ہے، جامعہ کا چل رہا ہے، مزار شریف کے، یہ سارے اکاؤنٹ الگ ہیں، اسی حساب سے اس میں بھیجیں۔
وقاص الحق صاحب کا سوال، پیری مریدی کے کیا احکامات ہیں اور مرید ہونے کے لیے کون کون سے ایسے کام ہیں جن کا کرنا ضروری ہے؟ لفظ مرید ارادے سے ہے، ارادت، بیعت کے معنی بک جانا، یعنی آپ اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں کہ اب میری مرضی نہیں، رب تعالیٰ اور اس کے رسول کی مرضی جو مجھے پیر کے ذریعے معلوم ہوگی، بتائی جائے گی۔ مرشد کہتے ہیں راہ دکھانے والے کو۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے۔ چور سے بچنے کے لیے آپ ہتھیار پکڑتے ہیں، شیطان سے بچنے کے لیے آپ مرشد پکڑتے ہیں، کیونکہ شیطان نے بھی کہا تھا یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا، تو ہم ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں تاکہ ہمیں حق کا راستہ وہ دکھائیں اور ہم اس پر چل کر اپنے آپ کو شیطان اور اس کے مکر سے بچائیں۔ اس میں آپ کسی کے غلام نہیں بنتے، یہ بیچی خریدی ہوئی غلامی نہیں ہے، یہ عقیدت والی غلامی ہوتی ہے کہ ہم اس کو اپنا آقا، اپنا رہنما، اپنا راہبر سمجھتے ہیں اور اس کا کہنا مانتے ہیں، جبکہ وہ شریعت و سنت کا پابند ہو۔ سچا پیر کون ہے؟ صحیح عقیدوں والا، صحیح عمل والا۔ دو نشانیاں قرآن نے بتائی ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ دو نشانیاں، کہ اس کے عقیدے بھی صحیح ہوں، اس کے عمل بھی صحیح ہوں۔ تو اس کے پیچھے جب چلنے کا مطلب کہ شریعت اور سنت کی پابندی کرنا۔ لیکن اب جو کاروبار ہو رہا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا، یہ جو صرف مختلف چولے بنا لیے یا جو رسمیں بنا لی ان کی بات نہیں، جو شرعی رسمیں ان کا بھی مخالف نہیں ہوں، لیکن اصل جو تھی پیری مریدی یہی تھی کہ ہمیں راہ ملے، راہ دکھائی جائے اور ہم اس پر صحیح طرح چلیں۔ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دین کی پابندی کرنی ہے، جو وہ شرعی احکام صحیح باتیں آپ کو کہے آپ نے ان کی پابندی کرنی ہے۔ آپ اس سے دعا لیتے ہیں، آپ ان کی مجلس میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ان کی نشانی یہ کہ ان کو دیکھیں تو خدا یاد آئے۔ اگر وہاں بیٹھ کے بھی آپ کو غلط چیزیں نظر آ رہی ہیں تو پھر وہ صحیح پیر نہیں ہیں، آپ کی اس سے بیعت قائم ہی نہیں ہوئی، کیونکہ اگر اس کا سلسلہ نبی پاک تک متصل ملا ہوا نہیں ہے تو پھر وہ پیر نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہے۔ تو یاد رہے، یہ کاروبار کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان سے وابستگی اللہ تک جانے کے لیے، صحیح راستہ چلنے کے لیے ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے بتا دیا جائے، ایک ہوتا ہے ساتھ لے کے چلا جائے۔ تو جو سچے پیر ہیں وہ مریدوں کو سچا مسلمان بناتے ہیں عملی طور پر، ان کی زندگی میں روحانیت آتی ہے، نیکی کا جذبہ ابھرتا ہے، وہ اچھائی کرنے والے ہو جاتے ہیں، کسی کا حق نہیں مارتے، زبان غلط استعمال نہیں کرتے۔ اگر مرید ہو کے بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر آپ کائے کے مرید ہوئے؟ اور اس نے بھی اگر آپ کو صحیح نہیں سکھایا تو وہ کائے کا پیر ہوا؟ تو یہ ذہن میں نقش کر لیجئے۔ محمد عدنان صاحب کا سوال، بادل کے گرجنے اور بجلی کے چمکنے کے حوالے سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا اس میں بھی ہمارے لیے کوئی عبرت ہے؟ اور بادل اور بجلی دیکھ کر ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ سورہ الرعد قرآن میں ہے، اس میں یہ سارا بیان ہے۔ یہ جو بجلی کیوں کڑکتی ہے کہ فرشتے کوڑے مارتے ہیں ان بادلوں کو جو ذکر چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ مجھے اور آپ کو وارننگ ہے کہ ہم کیوں غافل ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہر لمحے، بزرگوں کی تعلیم کیا تھی کہ ہر سانس کے ساتھ ذکر ہو، ایک لسانی ذکر ہوتا ہے، قلبی ذکر ہوتا ہے، یہ ہر دم کے مطلب سانس کے ہوتے ہیں، ہر دم ذکر ہو، سانس اندر جائے اللہ، باہر نکلے ہوا تو ہو اللہ ہو، آپ کے دل کی دھڑکن وہ بھی ذکر کرے، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ تو یہ ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم غافل نہ رہیں اور دیکھیں کہ یہ اتنی سی کڑک ہم سے برداشت نہیں ہوتی تو اللہ کا عذاب کیسے برداشت کریں گے۔ تو مجھے اور آپ کو
یہ احساس ہونا چاہیے. اور سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یہ آیت پڑھی جاتی ہے جب بجلی کڑکے یا ٹھنڈر ہو، گرج چمک ہو. سورہ الرعد میں دیکھ لیجئے گا. ان کا اگلا سوال کہ روزے یا قسم کا جو کفارہ ہوتا ہے مسکینوں کو کھانا کھلانے کے حوالے سے، تو اگر ہم کسی یتیم خانے میں وہ کفارہ ادا کر دیں تو کیا کفارہ ادا ہو جائے گا؟ اور کیا اس ادارے کو بتا کر دینا ہوگا کہ یہ قسم یا روزے کا کفارہ ہے؟ جی، اگر اس ادارے میں واقعی خدمت کی جاتی ہے یتیم بچوں کی، نادار بچوں کی، نادار لوگوں کی، ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، کپڑے دیے جاتے ہیں، صحیح دیکھ بھال کی جاتی ہے، تو آپ وہاں دے سکتے ہیں. یہ پیسے کسی دینی مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں. صحیح جن کو آپ واقعی سمجھتے ہیں جو چیریٹی کے صحیح ادارے ہیں. چونکہ یہ مسلمانوں کی طرف سے ہے تو مسلمان کے ادارے میں دینا ہوگا، کسی غیر مسلم ادارے میں نہیں دیں گے آپ. تو وہاں بھی دے سکتے ہیں اور ان کو بتا دیں کہ جی یہ صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، کفارہ ہے، فدیہ ہے، فطرہ ہے. وہ بتانا اچھا ہوتا ہے اور وہ پوچھ بھی لیتے ہیں، ورنہ آپ کو بتانا چاہیے اور جو صحیح ادارہ ہے اس میں دے سکتے ہیں. کیونکہ وہ بھی ناداروں کو ہی دیا جاتا ہے نا، مستحق لوگوں کو. تو یہ مستحقین ہیں، اگر ان تک صحیح پہنچتا ہے تو دے سکتے ہیں. ناروے سے عثمان شفیع صاحب کا سوال کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا قرآن میں بہت زیادہ مرتبہ ذکر ہے، تو کیا اس میں کیا حکمت ہے؟ جی، یہ وہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبرانی ہیبرو زبان میں نام اسرائیل تھا. ان پر بہت نعمتیں کی گئیں، انہیں بہت نوازا گیا، مگر انہوں نے بار بار ناشکری کی. ان کے لیے پکے پکائے کھانے اتارے گئے، ان کے لیے چشمے جاری کیے گئے، بہت نعمتیں کی گئیں. تو یہ بتانا ہے کہ جی یہ دیکھو کتنا نوازا گیا تھا اور پھر کیا حال ہوا ان کا. تو چونکہ وہ آج بھی آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھ لیں وہ کیا کر رہے ہیں، دنیا کو کس طرح انہوں نے کیا ہوا ہے. اور دنیا والے وہ حالانکہ چند لاکھ ہیں، دنیا میں کتنے مسلمان ہیں اور کیا ہو رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے پہلوں کا جو ذکر ہوتا ہے وہ سبق حاصل کرنے کے لیے کہ ہم میں وہ برائیاں نہ آئیں، اور ان کا ذکر بار بار، کیونکہ ان کو بار بار نوازا گیا لیکن انہوں نے اپنی اصلاح نہیں کی. ان کا دوسرا سوال کہ کوئی ایسا مسلمان فلسفی جو کہ غیر عالم ہو، کیا اس کو سنا جا سکتا ہے؟ جی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. علامہ اقبال کے شعر یاد آ گئے. فلسفی جو ہے، ہم ہر بات میں فلسفہ ڈھونڈتے ہیں، جبکہ مسلمان کے لیے سراپا تسلیم و رضا بن جانا. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا حکمت ہے، لیکن میں اللہ کی رضا پر راضی اور اس کے حکم کا اپنے آپ کو پابند بناتا ہوں. لیکن ہم لوگ وہی ہے کہ جی پہلے بتاؤ تو صحیح اس میں ملے گا کیا. تو پھر سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے. اے بے سمجھ جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. یہ بھی علامہ اقبال کا ہی شعر ہے. میں نے اس لیے سنایا آپ کو کہ ہم آج کل لالچ میں، بچے امتحان ہوگا نماز پڑھیں گے کہ نمبر مل جائیں، پاس ہو جائیں. اللہ کے لیے تو نہیں پڑھ رہے. بیمار ہو جائیں گے تو جناب شمارے لے کے سوالات یہ پڑھو وہ پڑھو. تو آپ روز پڑھیں، روز یاد کریں. تو کوشش کریں کہ ہم جو بھی کام کریں وہ اللہ کے لیے کریں اور خالص ہو کر کریں، تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو اور ہماری واقعی. تو ہم اگر غور کریں نا تو بات سمجھ آ جاتی ہے، لیکن ہم غور و فکر نہیں کرتے. لاس اینجلس سے سمینہ راوڈا صاحبہ کا سوال، مرحوم والدین کی قضا نمازوں کا کفارہ اولاد کس طرح ادا کرے؟ آپ ان کی طرف سے جو آپ کے نوافل ہیں، آپ ان کی طرف سے وہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ زندہ کی طرف سے فرض عبادت آپ خود نہیں کرتے، وہ اس کو کرنی ہوتی ہے.
آپ ان کی طرف سے اگر حج نہیں کیا کر سکتے ہیں، آپ ان کی طرف سے روزے رکھنا چاہیں نفلی وہ رکھ سکتے ہیں۔ باقی آپ کو فدیہ دینا ہے، آپ نہیں کر رہے ہیں تو وہ فدیہ جو دینا ہے وہ آپ ادا کریں، ہر نماز کا ایک فدیہ ہوگا۔ اسی طرح دوسرے جو ان پر کوئی قرض رہ گئے وہ اتارنے ہیں آپ نے، جو بھی آپ سے جس طرح کی تعلیمات ہیں۔ تو اگر مالی طور پر اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو فدیہ دیں ان کا، وہ بھی مستحقین کو دیا جائے گا۔ ان کا دوسرا سوال کہ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان طلاق ہو جائے اور وہ دونوں بعد میں نکاح بھی نہ کریں اور اسی طرح ان کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو کیا آخرت میں وہ ساتھ ہوں گے جبکہ دنیا میں نکاح ختم ہو چکا؟ طلاق دینے کے بعد جب طلاق دے دی اور الگ ہو گئے تو اب یہ ہے کہ جنت میں دونوں اگر ایمان والے اللہ بخش دیتا ہے جنت میں تو جائیں گے، وہاں دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو ہو جائے گا، یا ان کا دوسروں سے نکاح جو یہاں سے بغیر نکاح کے ہوں گے ان کا نکاح کیا جائے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ پر ہے، اگر دونوں جنت میں پہنچ گئے ملنا چاہتے ہیں تو وہاں ان کا نکاح کر دیا جائے گا۔ سلمان رضا صاحب کا سوال، قربانی کرنا کس پر واجب ہے؟ چونکہ قربانی کے دن قریب ہیں، میں نے پہلے بھی مسئلہ بیان کیا، مسلمان ہو، عقل والا ہو، جس کو ہم بالغ کہہ دیتے ہیں، بلوغت سے مراد میچیورٹی ہے، مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ جان بوجھ کے ان دنوں میں کچھ لوگ سفر کر لیتے ہیں کہ ہم قربانی سے بچ جائیں۔ وہ شخص جو مالک نصاب ہو، یعنی ان 3 دنوں میں 10، 11، 12 جو قربانی کے 3 دن ہیں، ان 3 دنوں میں اس کے پاس حاجات اصلیہ یعنی اپنی بنیادی ضرورتوں کے سوا اتنا سامان یا اتنی نقدی ہو جو 52.5 تولے چاندی کی رقم کو پہنچ جائے۔ ایسا اگر کوئی شخص ہے، عورت ہے یا مرد ہے، اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ گوشت کی نیت سے نہیں قربانی کرنی، کوئی حرام پیسہ ملا رہا ہے اس میں حصہ ڈال دیں گے سب کا ضائع ہو جائے گا۔ کسی بدعقیدہ نے حصہ ڈال دیا، گائے میں 7 حصے ہوتے ہیں، بدعقیدہ نے ڈال دیا، باقی کے ضائع ہو جائیں گے۔ تو صحیح جگہ پر صحیح لوگوں کے ساتھ اگر حصے داری میں کر رہے ہیں، ورنہ اپنی قربانی خود کر رہے ہیں تو یہ باتیں ہیں کہ مسلمان ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، مالک نصاب ہو۔ زکوٰۃ پر پورا سال گزرے تو زکوٰۃ ہوتی ہے۔ قربانی والے پہ ان 3 دنوں میں بھی اس کے پاس اچانک بھی پیسے آ گئے جو 52.5 تولے چاندی، یا اس کے پاس کچھ سونا ہے، چاندی ہے، سامان تجارت ہے، اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ خالد سیفی صاحب کا سوال، یہ سوال میں سمجھ نہیں پایا کہ کسی سید صاحب سے مرید ہوں اگر ہم، اور دوسرے لوگ کسی دوسرے سے طالب ہوں انہی سید صاحب سے، تو ان سے ملنا جلنا کیسا ہے، انہیں دعوت دینا، ان کے جلسے کرانا کیسا ہے، اور اگر پیر صاحب منع کریں لیکن وہ شریعت کے پابند ہوں جن سے ملنے کے لیے منع کیا گیا ہو تو اب کیا کیا جائے گا؟ آپ کسی صحیح العقیدہ شخص سے، متقی شخص سے بیعت کر چکے ہیں، اس کو کہتے ہیں بیعت ارشاد، وہ سید ہو یا غیر سید ہو۔ سید ہونا ایک اعزاز ہے، یعنی آل رسول ہونا، لیکن حضرت بابا فرید گنج شکر سید نہیں تھے۔ بزرگ ہیں یا نہیں ہیں؟ میں نے صرف ایک نام لیا ہے، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ کتنی ہستیاں ہیں، بہت سی ہستیاں ہیں جو اہل رسول نہیں ہیں مگر اولیاء اللہ ہیں، شان والے ہیں، مومن اور متقی ہے۔ آپ اس سے بیعت ہو گئے ایک سے تو وہ بیعت ارشاد ہے۔ کسی اور بزرگ سے بھی آپ کا دل اس کا عقیدت آئی ہے تو اس کے آپ طالب ہو جاتے ہیں یا بیعت تبرک کرتے ہیں۔ تو بیعت ارشاد ایک ہوتی ہے، بیعت تبرک 1000 ہو سکتی ہے۔ سمجھانے کے لیے کہوں،
اولیاء کی محفل لگی ہے، آپ کے مرشد بھی بیٹھے ہیں، دوسرے بھی بیٹھے ہیں، سب کو سلام کریں گے یا نہیں، سب سے دعا لیں گے یا نہیں؟ تو یہ فیض لینا، اسی لیے بیعت تبرک۔ آپ کو اگر آپ کے پیر صاحب منع کرتے ہیں تو دو وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ابھی آپ کی تربیت نہیں ہوئی، آپ دوسری جگہ جا کر کہیں ذہنی طور پر الجھ نہ جائیں، کنفیوژن ہو جائے، کوئی آپ کی ایسی صورت ہو جائے کہ آپ کو لگے، ان کو محسوس ہو رہا ہو کہ یہ شخص جو ہے یہ راہ راست سے، سیدھی راہ سے ہٹ کر کسی غلط کام میں نہ پڑ جائے، اس شخص کے بارے میں کوئی ایسی شہرت ہو، یا اللہ والا جو ہوتا ہے وہ صاحب نگاہ ہوتا ہے۔ دوسری بات ہو سکتی ہے کہ ان کو یہ ہو کہ جی یہ دوسری جگہ جائے گا تو میرے ساتھ تعلق اس کا کمزور ہو جائے گا یا یہ کمزور کر دے گا، لیکن جو صحیح ہوگا وہ منع نہیں کرے گا کہ صحیح العقیدہ مثلا علماء کو سنیں، ان کی محفل میں جائے، سنی العقیدہ جو ہیں صحیح العقیدہ ان سے ملے۔ اگر اس میں کہیں اس کی کمزوری ہے کہ نہیں یہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، تو پھر تم اتنے تگڑے بنو نا، اتنے مضبوط بنو کہ تمہارا مرید جو ہے وہ پکا رہے۔ کوئی کمزوری اگر آپ میں ہے تو وہ آپ دور کرو۔ اس طرح باندھ کے رکھنے کا کیا مطلب؟ کو نذرانے کا ڈر ہے آپ کو، یا تعداد کا کہ عدد ہی کم ہو جائے گا، نمبر کم ہو جائے گا کہ 100 مرید ہیں تو 99 رہ جائیں گے، 98 رہ جائیں گے؟ تو آپ اگر کوئی صحیح العقیدہ آپس میں ملتے ہیں تو منع نہیں ہے، مگر ایک شخص کو دیکھنا ہے وہ وفادار کس کا ہے۔ اگر وہ دوسری جگہ جاتا ہے اور ایسی صورت پیدا ہوتی ہے کہ اس سے اپنے مرشد سے تعلق اس کا کمزور پڑ جاتا ہے، پھر یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو اس میں صورتحال سمجھنی چاہیے، بدگمانی نہ کریں۔ تاہم ہمارے اہل سنت میں مثلا کسی ایک کے مرید ہیں، سب کے پاس جائیں گے، سلام کریں گے، سنی ہیں، ہاں بدعقیدہ کے پاس نہیں جائیں گے، غلط شہرت والے کے پاس نہیں جائیں گے، اس سے بچایا جائے گا۔ تو اس کے منع کرنے کی اگر کوئی وجہ ہے تو وہ معلوم ہو، بلا وجہ بدگمانی نہ کی جائے۔ اور اگر وہ اس لیے نہیں جانے دے رہا کہ نہیں جی بس میرے یہاں ہی آؤ، کہیں اور نہ جاؤ، تو اس کو تاکہ یہ کہ کسی اور کا نہ ہو جائے، وہ اگر بات ہے تو وہ لازمی بات ہے، وہ اس کی کمزوری ہے۔ محمد عدنان صاحب کا سوال: قربانی کے جانور کے 7 حصوں میں سے اگر 3 حصے عقیقے قیمت میں شامل کر لیے جائیں، یعنی گھر کے 3 بچوں کا ایک حصہ، تو گوشت کی تقسیم کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ قربانی کا الگ اور عقیقہ کا الگ حصہ تقسیم کیا جائے گا، اور کیا یہ بتا کر دینا ہوگا؟ قربانی کے 7 حصوں میں عقیقہ شامل کیا جا سکتا ہے، صدقہ نہیں، جو آپ نے مانا ہو کہ جی میں صدقہ، وہ نہیں، عقیقہ شامل کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر پوری گائے کے 7 حصے آپ کے، وہ سارا گوشت آپ کا ہے۔ وہ اگر مکس ہو جائے اس میں آپ کو وزن کرنے کی ضرورت نہیں، اور الگ الگ لوگ ہیں، 3 حصے آپ کے ہیں، باقی 4 کسی اور کے ہیں، تو جو وزن برابر کر کے دیا جائے گا، سب کو یکساں دیا جائے گا۔ وہ گوشت آپ بیچ میں تینوں اس کے ساتھ قربانی کا مکس کر لیں، کیونکہ میں نے بتایا جب جانور کی گردن پر چھری چل جاتی ہے، اس کی 3-4 رگیں کٹ جاتی ہیں، خون بہہ جاتا ہے، قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ وہ واجب عمل تھا، ہو گیا۔ اب پورا گوشت صدقہ نافلہ ہے، خود کھائیں، دوسروں کو دیں، کچھ رکھیں، کچھ دیں، آپ کی مرضی، آپ کو اجازت ہے، بیچ نہیں سکتے آپ۔ جو بیچیں اور اس کے پیسے کھائیں وہ نہیں کریں گے، آپ تحفے میں سب دے دیں کسی کو، کچھ جس طرح لوگ 3 حصے کر لیتے ہیں، ایک گھر کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک بانٹنے کے لیے۔ مگر بانٹتے وقت ذرا دیکھیے گا، اللہ کے نام پہ دیتے ہیں اور آپ کوشش کرتے ہیں چھیچڑے معمولی سی بوٹی دے دی جائے اور خود اپنے لیے اچھا رکھ لیتے ہیں۔ تو اگر کسی کو دے رہے ہیں تو ایک بوٹی اس کو بھی اچھی دیں، اللہ کے لیے دے رہے ہیں آپ، وہاں پر ذرا خیال رکھیں۔ ہم پتہ نہیں پھٹے پرانے کپڑے دیں اللہ کے نام پر اپنے لیے اچھے، تو یہ تھوڑا سا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، جو ہم نہیں رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ پرانی چیز دینی ہے، نئی چیز اپنے لیے رکھنی ہے۔ ہم اللہ کے نام پر کیسی چیز دیتے ہیں یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ چاہتے کیا ہے اللہ سے؟ وہ ہمیں سب سے بہترین دے، ہم اس کی بارگاہ میں کیا پیش کر رہے ہیں یہ ہمیں خیال نہیں رہتا۔ تو ذہن میں رہے، آپ سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں، تو عقیقے کا گوشت ہے، باقی 4 حصے آپ کے گھر کی قربانی ہے، سارا گوشت مکس کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دیتے ہوئے بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ عقیقے کا، ہاں
آپ عقیقے کے نام پہ بانٹنا چاہتے ہیں اور اس میں تحفے کے طور پر، تو اس پہ عقیقہ آپ کو بتا دیتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں۔ نصیر احمد صاحب کا سوال، زبان سے اگر کفریہ بات نکل جائے تو اب کیا کیا جائے گا؟ فوراً سب سے پہلے توبہ کی جاتی ہے۔ اگر لوگوں کے سامنے نکلی ہے تو ان لوگوں کے سامنے توبہ کریں، اکیلے میں نکلی ہے تو اکیلے میں توبہ کریں۔ سب سے پہلے کی جائے گی توبہ، اور اگر وہ واقعی کفریہ الفاظ ہے تو آپ نے توبہ کر کے تجدید ایمان، تجدید کے معنی تازہ کرنا، رینیو کرنا، تو آپ نے تجدید ایمان کرنی ہے، پھر کلمہ پڑھنا ہے، کلمہ پہلا دوسرے پہلے دونوں کلمے آپ نے پڑھنے ہیں۔ اور اگر آپ سے واقعی کفر ہو گیا تو آپ نے تجدید نکاح بھی کرنی ہے۔ تجدید نکاح کا مطلب کیا؟ دو گواہوں کے سامنے اپنی بیوی کو دوبارہ، یہ تجدید نکاح آپ ویسے بھی کریں تو حرج نہیں ہے، لوگ کرتے تھے، ہر سال کرتے تھے، کچھ لوگ ہر مہینے کرتے تھے کہ میرے منہ سے کوئی غلط لفظ نہ نکل گیا ہو، تو تجدید نکاح، تازہ نکاح کرتے ہیں۔ تو کفر کے حالت میں جب کفریہ آپ سے جملہ نکل گیا اور وہ واقعی کفر تھا، توبہ بھی کرنی ہے، کلمہ بھی پڑھنا ہے، یعنی تجدید ایمان بھی اور تجدید نکاح بھی۔ ممبئی انڈیا سے آصف، اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے نا کہ جو آپ نے جان بوجھ کر کیا ہے نا، اس میں آپ نے مثال کے طور پر وہ جو نکاح ہوگا اس میں آپ کو نیا مہر باندھا جاتا ہے، اور جو اس طرح غلطی ہوتی ہے تو اس میں مہر وہی پرانا ہوتا ہے۔ ممبئی انڈیا سے آصف خان صاحب کا سوال، دف کے ساتھ نعت اور منقبت سننا کیا جائز ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتی ہے صرف دف، وہ آج کل کوئی نہیں بجاتا، چھلے پہنے ہوئے ہیں ساتھ وہ بجاتے ہیں، اس کے آگے کوئی وہ ایسی چیز لگا لیتے ہیں کہ اس میں اور بھی آواز آتی ہے، وہ بالکل جائز نہیں۔ چھلا لگا کے یا اس کے ساتھ وہ لگا دیتے ہیں وہ تھوڑی سی آواز اس میں، کیا اس کو کہتے ہیں، وہ جو جھانجر ٹائپ کیا ہوتی ہے وہ، تو وہ بھی بجتی ہے، سوراخ کیے ہوتے ہیں ان میں وہ ڈالی ہوتی ہے، وہ بالکل غلط۔ اکیلی دف ہے، کوئی ایک آدھی نعت آپ نے اگر اس کے ساتھ پڑھ لی ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اس کو عادت بنا لی ہے تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ کبھی ہوا کوئی نعت شریف پڑھ لی، بچیوں نے پڑھا تھا، روایتوں میں موجود ہے، عرب میں بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ چھلے لگانا، اس میں کوئی اور آواز کا اضافہ ہو جائے اس کے ساتھ بجے، تو وہ گنجائش نہیں ہوگی۔ جعفر آباد سے ڈفلی کہتے ہیں اس کو شاید انگلش میں، میرا خیال ہے، ہاں جی۔ جعفر آباد بلوچستان سے امجد علی صاحب کا سوال، اگر کوئی شادی وغیرہ میں والدین یا سسرال کی طرف سے ملنے والے زیورات کی بنا پر صاحب نصاب ہو اور رقم اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر وہ صاحب نصاب رقم بھی اس کے پاس نہ ہو اور وہ مقروض بھی ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اب یہ تین باتیں آئی ہیں۔ آپ کو کہیں سے بھی کوئی چیز ملی ہے، سسرال سے ملی ہے، میکے سے ملی ہے، آپ کو ایک صاحب کو ملا ہے سونا، تو وہ ان کو تو نہیں ملا نا، بیوی کو ملا، جس کو بھی ملا ہے جو مالک ہو گیا، اب وہ گفٹ تھا انہوں نے آپ کو دے دیا، آپ مالک ہو گئے، تو اب آپ کے پاس اور چیز کوئی نہیں ہے، صرف وہی ہے، تو آپ اس میں سے بیچیں، جتنی ضرورت ہے اتنے کا بیچیں اور قربانی کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ پر قرض ہے، تو آپ قرض ادا کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کے پاس جب سونا ہے، دوسری چیزیں ہیں، آپ قرض ادا کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں مقروض رہ رہے ہیں؟ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ قرض ادا کرنے میں دیر کرنے کی وجہ نہیں، میرا مال محفوظ رہے، جب آئے گا دے دوں گا، تو جب لیا تھا اس وقت بھی تو آپ کے پاس وہ تھا۔ ذرا سوچیں، ہم لوگ قرض لیتے وقت کیا کیفیت رکھتے ہیں، اور دینے پہ جب بات آئے تو پھر ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ تو قرض کو فوراً ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس قرض کے برابر نہیں ہے تو قرض کی رقم نکال کے دیکھیں کہ پھر بھی بچ رہا ہے، اور اتنا بچ رہا ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی رقم کو پہنچ رہا ہے، تو پھر آپ نے قربانی کرنی ہے، بھلے اس میں سے سونا بیچ کے کریں۔ اگر نہیں ہے، وقتی طور پر کسی سے قرضہ لینا پڑ رہا ہے آپ کو، لیکن آپ پر واجب ہے تو آپ کو کرنی ہوگی۔ ان کا اگلا سوال کہ
کہ کیا قربانی کا جانور تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر کسی نے عشر پر 50,000 کا بکرا لیا لیکن حالات کی وجہ سے 50,000 پورے نہ ہو سکے، تو کیا وہ کوئی اور بکرا جس کی اسے حیثیت حاصل ہو، کیا وہ لے سکتا ہے یا نہیں؟ اس میں دو مسئلے آ گئے کہ اس نے قربانی کی نیت 50,000 والے کی ہوئی ہے، عشر پر لیا تھا، عشر پر کا مطلب یہ کہ اس کے بدلے لیا تھا نا 50,000 کا بکرا، 50,000 کا. اب یہ کہ اس کو اس سے بہتر کرنا چاہیے، اس سے کم نہیں کرنا چاہیے. اگر اس کی نیت یہ تھی کہ یہ جو رقم آئے گی اس کی پوری بھی کروں گا، تو اب اس پہ کم پہ کیوں کر رہا ہے؟ تو اگر نہیں ہے، اس کے پاس گنجائش نہیں ہے، تو جتنا ہے اس کے مطابق کرے، حصہ ڈال لے، اپنا جانور لے لے. لیکن یہ کہ جانور لیا اور اس کے بدلے میں اب اس سے ہلکا کر رہا ہے، تو وہ اس طرح کرنا بہتر نہیں ہوگا. محمد شاہد امین صاحب کا سوال، 92 کلومیٹر سفر تک گئے، اسی دن واپس آنے کا ارادہ ہو تو کیا قصر پڑھیں گے یا مکمل؟ کیا قصر نماز کے لیے لوگ زیادہ ہوں تو قصر کی جماعت کرا سکتے ہیں؟ نیز یہ بھی بتا دیجئے اگر سفر میں نماز قضا ہوئی تو گھر آ کے کیا قصر نماز کی رکعتیں قضا پڑھیں گے یا مکمل فرض پڑھیں گے؟ جی یہ بہت آسان سی بات ہے. آپ 92 کلومیٹر گئے ہیں کسی دوسری جگہ، ویسے ہی صرف ڈرائیو کیے اور واپس آ گئے، تو آپ اپنے آپ کو مسافر نہ کہیں، کیونکہ آپ صرف ڈرائیو کے لیے گئے تھے، آپ کا ارادہ سفر کا نہیں تھا. اب ویسے ہی گھومنے چلو تھوڑی سی ڈرائیو کرتے ہیں، وہ 92 کلومیٹر ہو گئی. لیکن آپ سفر کے ارادے سے گئے ہیں اور 92 کلومیٹر ہو گیا، اور وہاں جو نماز آئی ہے 4 رکعت والی، وہ آپ نے وہاں پر قصر پڑھنی ہے، اور آپ کے ساتھ مسافر ہیں تو قصر ہی پڑھیں گے. ہاں اگر کوئی اور شامل ہو جاتا ہے تو آپ سلام پھیرتے ہی اعلان کر دیں کہ میں مسافر تھا. جو مقیم ہے وہ اپنی نماز پوری کریں اور پہلے بھی بتا دیں. اور اندیشہ ہو کہ زیادہ لوگ دوسرے مل جائیں گے تو پھر مسافر وہاں پر امام نہ بنے، وہ بہتر ہوگا، تاکہ دوسرے ایسے ہی پریشان نہ ہوں. الجھ جاتے ہیں لوگ، یا سلام پھیرنے کا ایسی حرکت کر لیتے ہیں، پھر ان کو دہرانی پڑتی ہے. تو یہ خیال رکھے. اور اگر آپ کی کوئی نماز قضا ہوئی سفر میں تو اس کی قضا بھی وہ قصر ہی ہوگی، جو قصر کی قضا بھی قصر ہوگی. طلحہ صاحب کا سوال، اگر کسی کا پلاٹ ہو لیکن ماہانہ آمدنی کچھ نہ ہو تو کیا اس پر بھی قربانی ہوگی؟ وہ پلاٹ کس لیے سے لیا ہے؟ اپنے مکان بنانے کے لیے لیا ہے، بیچنے کے لیے لیا ہے؟ وہ اگر اس کا سامان تجارت ہے کہ میں بیچوں گا، اس سے کماؤں گا، اور وہ اتنا ہے کہ اس کے پاس ضرورت کے سوا جو 52.5 تولے چاندی کا ہے وہ پہنچ جاتا ہے، پلاٹ ہے، فلیٹ ہے، کوئی اور چیز لے کر رکھی ہوئی ہے، تو جو ضرورت کے علاوہ جو سامان ہے اس پر اس کو مالک نصاب بن جائے گا تو زکوٰۃ ہوگی، اس پہ قربانی ہوگی. بنت قاسم قادری صاحبہ کا سوال، کیا صرف لا حول ولا قوت اتنا پڑھ لینا کافی ہے یا پھر مکمل پڑھنا ہوگا؟ جی الا باللہ تک تو لازمی، لا حول ولا قوت الا باللہ. گفتگو میں ہم کبھی کہتے لا حول ولا قوت اتنا کہہ لیتے ہیں، تو وہ مراد جو ہے نا وہ اس وقت وہ پڑھنا نہیں ہوگا، صرف وہ کسی کی بات پر ہوگا کہ بھئی کیا کہہ رہے ہو، یہ محاورہ ہے. لیکن جب پڑھیں گے تو لا حول ولا قوت الا باللہ تک تو پڑھنا ہے. العلی العظیم ملا لیں گے اور زیادہ برکت ہوگی. ان کا اگلا سوال کہ امام ابن تیمیہ کون تھے اور اہل سنت کا ان کے بارے میں کیا موقف ہے؟ جواب سے مستفیض فرمائیے. اس پہ بہت تفصیل آ سکتی ہے. یہ جو علامہ ابن تیمیہ تھے، یہ اپنے وقت کے علماء میں ایک نمایاں نام تھا. ان کے بارے میں یہ کہ ابتدا میں وہ بالکل ٹھیک، لیکن بعد میں ان کے کچھ عقائد بدل گئے تھے. امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا مناظرہ بھی ہوا تھا، اس سے بادشاہ وقت نے ابن تیمیہ کو نکال دیا تھا. تو ان کے عقائد کچھ بگڑ گئے تھے شروع میں، حالانکہ ان کا جو مجموعہ اس میں ہمارے مطابق بھی ملتے ہیں، مخالف بھی ملتی ہیں باتیں، تو ان سے علمی اختلاف. لیکن ان کی ایک کتاب ہے الصارم المسلول، گستاخ نبی کے بارے میں انہوں نے جو یہ کتاب لکھی ہے، وہ ایسی کتاب کہ اس کو یادگار کتاب کہتے ہیں.
تو ان سے چونکہ عقائد کا شدید اختلاف ہو گیا تھا علماء اہل سنت کا، اس وجہ سے اب ہم یہ نہیں کہتے، ان کی بہت سی باتیں ہماری تائید میں بھی ہیں اور وہ ساری ان کی کتابوں میں تحریروں میں موجود ہیں۔ کچھ بات کے لوگوں نے غلو کیا، یعنی ایگزیجریشن، کچھ لوگوں نے ان پر اتنا وہ کر لیا کہ جی ان کے خلاف نہیں سن سکتے، وہ انہی کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، اور اس پر آگے انہوں نے شدت کی بہت زیادہ۔ تو ہمارے جو ان سے اختلاف ہیں وہ حضرت امام تقی الدین سبکی کی وہ کتابیں چھپی ہوئی ہیں، موجود ہیں، ان کی تفصیل آپ دیکھنا چاہیں تو اس میں دیکھ سکتے ہیں، تاہم ان سے شدید اختلافات ہیں۔ انڈیا سے محمد اکرام شریف صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ کیا یہ بات درست ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کسی صحابی کے لباس میں آئے تھے؟ اگر آئے تھے تو وہ کون سے صحابی تھے؟ لباس میں چلیں، آپ نے لباس کہہ لیا، حلیہ یا ان کی شکل میں، وہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان کی شکل میں وہ آتے تھے، تو ہر بار نہیں ہے، ان کی شکل میں وہ آئے تھے۔ ہم اتنی دیر میں لباس نہیں بدلتے جتنی دیر میں فرشتوں کو یہ اختیار ہے، وہ شکلیں بدل سکتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ ہے نور، تو ان کو اپنے اوپر قیاس نہ کریں۔ لیکن جبریل امین صحابی کی شکل میں آئے، ان کا نام بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو رمضان المبارک میں انتقال کر جائیں ان کا حساب و کتاب نہیں ہوتا، رہنمائی فرمائیے۔ وہ رمضان کے دنوں میں تو نہیں ہوگا، لیکن شرط ایمان ہے۔ کتنے غیر مسلم بھی تو مرتے ہوں گے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ مکہ مکرمہ میں غیر مسلم بھی تو رہتے تھے جب تک غیر مسلموں کا داخلہ بند نہیں تھا، اور اسی قبرستان میں وہاں دفن ہوتے تھے وہ لوگ۔ تو ایمان شرط ہے، یاد رہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اس کے لیے وہ احکام نہیں ہے۔ ہاں، رمضان کی برکت سے ان دنوں میں اگر نہیں ہوگا تو رمضان کے بعد تو ہوگا، ایمان والے کو اصل فائدہ ہوگا۔ محمد معیز صدیقی صاحب، آپ نے سونے پر قربانی کے حوالے سے پوچھا، ابھی کچھ دیر پہلے علامہ صاحب نے ایک سوال کے جواب میں اس کا جواب عنایت فرمایا، آپ ویڈیو ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اسد اسلم صاحب کا سوال، کیا آپ کی ویڈیوز اپنے چینل پر اور پیج پر اپلوڈ کی جا سکتی ہیں؟ کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ میری بغیر اجازت کے یہ کام پچھلے کئی برسوں سے ہو رہا ہے۔ میں اس کے لیے یہ کہوں گا، ہاں، ہم کسی کے پیج سے اپنی ہی تقریر اٹھا لیں تو اسٹرائک مار دیتے ہیں۔ تقریر میری ہے، کسی نے پہلے چڑھا لی ہے، ہمارے یہ جو میڈیا ٹیم ہے اس نے بعد میں چڑھائی ہے، تو اسٹرائک میری اپنی تقریر پر میرے پیج پہ اسٹرائک مار دیتے ہیں، یعنی کہ ہم نے ان سے لی ہے، یعنی کہ میری تقریر مجھے بھی اپنے پیج پہ لگانے کی۔ بہرحال میرا مقصد ان چیزوں سے کمائی نہیں ہے، مال کمانا نہیں ہے، میرا مقصد پیغام پہنچانا ہے۔ آپ اس میں تبدیلی کیے بغیر چڑھاتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ اس میں کانٹ چھانٹ کریں گے تو مجھے شدید اعتراض ہوگا، اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ آپ کی کسی وجہ سے میرا تاثر بگڑے تو ذمہ دار آپ ہوں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ موریشیس سے مولانا محمد فضل رسول قادری صاحب کا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں آپ کا پروگرام برکت حاصل کرنے کی نیت سے پابندی سے دیکھتا ہوں، ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، وہاں تمام دوستوں کو، علماء کو سلام کہیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، مجھ گناہ گار کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ بشرا ارشد صاحبہ کا سوال، لوگ کہتے ہیں کہ KFC اور میک ڈونلڈس کا کھانا نہیں کھانا چاہیے کہ یہ کفار کی کمپنی ہے، اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ آپ کو تسلی ہو کہ وہ جو گوشت استعمال کرتے ہیں وہ واقعی ذبیحہ کا، شرعی ذبیحہ کا ہے۔
آپ کو یہ ہو کہ یہ ہمارے خلاف اپنے نفع کو استعمال، جس طرح کہ پتہ ہے کہ یہ لوگ اس وقت صہیونیوں کی مدد کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، یہ جتنے آپ نے نام لیے یہ چین ہے، اور یہ اپنے نفع کا خاصا حصہ مسلمانوں کے خلاف دیتے ہیں، تو پھر ہم ان لوگوں کو کیوں فائدہ پہنچائیں؟ سوال یہ آ جائے گا۔ اور اگر وہ ذبیحہ شرعی طور پر درست ہے اور ثابت ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو آپ دوائیں بھی تو غیروں کی بنائے ہوئے کھاتے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سی مصنوعات، اس حد تک۔ لیکن تسلی ہو کہ سب کچھ صحیح ہے، صاف ستھرا ہے، حلال ہے، اصلی حلال، صرف حلال لکھا ہونا نہیں، حلال ہونا ثابت ہو تو کھا سکتے ہیں۔ مگر کیا مسلمانوں کی کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو پسند ہو؟ اب غیروں کو فائدہ پہنچائیں گے، پھر کہیں گے کہ نہیں جی ہم ان کے خلاف یہ کریں گے وہ کریں گے، تو آپ خود ہی تو ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ سوچئے گا ذرا۔ انجینئر عبدالغفور صاحب کا سوال کہ تقلید سے کیا مراد ہے، اور کچھ لوگ تقلید پر اعتراض کرتے ہیں تو ہم انہیں کیا جواب دیں؟ کس چیز پر؟ تقلید۔ تقلید، میں نے اس پر تقریریں کی ہوئی ہیں، میری تحریریں موجود ہیں۔ تقلید آسان لفظوں میں سمجھاؤں، کسی شخص کو دین کا سچا عالم مان کر، عالم کا مطلب جاننے والا، کہ یہ دین کو پوری طرح جانتا ہے، میں جو سوال کروں گا یہ مجھ کو قرآن و سنت یعنی دین کے مطابق صحیح جواب دے گا، یہ یقین ہو۔ اس سے کوئی مسئلہ معلوم کرنا، جو وہ جواب دے بغیر دلیل کے اس کو ماننا، کیونکہ مجھے یقین ہے یہ جواب قرآن و سنت سے دے گا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ سمجھ آئی آپ کو؟ تقلید عقائد میں نہیں ہوتی، عقیدوں میں نہیں ہوتی، فروعی مسائل میں ہوتی ہے۔ ہر وہ شخص جو خود قرآن و حدیث سے صحیح طور پر مسئلہ معلوم نہیں کر سکتا، اس کو تقلید ضروری ہے، ورنہ وہ بہک جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مختصر جواب ہے، بہت اس کی تفصیل ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے عالم تھے، حضرت سیدنا داتا گنج بخش کتنے بڑے عالم، حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی کتنے بڑے عالم، حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر کتنے بڑے عالم، یہ سب مقلد ہیں، سب تقلید کر رہے ہیں۔ اور میں عام آدمیوں کے کہوں نہیں تو پھر میرے پاس قرآن و حدیث موجود ہیں، میں ان سب کو، کیونکہ حدیثوں میں کسی جگہ شروع میں عمل ہے بعد میں روک دیا گیا، مجھے قرآن کریم کے بارے میں معلوم ہے ناسخ منسوخ، یہ تمام چیزیں میں جان کر صحیح مسئلہ معلوم کر سکتا ہوں، مجھے تقلید ضروری نہیں ہے، لیکن میں احتیاط کر رہا ہوں کہ مجھ سے خطا ہو سکتی ہے، تو میں ان ہستیوں جنہوں نے محنت کر کے ہمارے لیے آسانی کر دی، میں ان کا مقلد بنتا ہوں، اور دنیا بھر میں یہی ہے۔ یہ تقلید جو ہے یہ انتظامی مسئلہ، اہم مسئلہ ہے، اور ہم سب مقلد ہیں۔ جو تقلید نہیں کرتے ان کا حال دیکھ لیجئے، وہ کچھ باتوں کو مانتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ان سے کہا جائے کہ یہ کدھر جائیں گی؟ وہ جو اپنی مرضی کی بات ان کو جو آ جائے بس اس پہ وہ اڑے ہوئے ہیں، دوسری کو نہیں مان رہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ حال ہے ان کا، یعنی کتاب کا کچھ مانتے ہیں کچھ کا انکار کرتے ہیں۔ تو تقلید ہر اس شخص کے لیے، عامی کے لیے ضروری ہے جو خود مسئلہ نہ معلوم کر سکے، اور جو معلوم کر سکتا ہے اس کے باوجود اس کو ڈاؤٹ ہو، کوئی یہ شبہ ہو، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اگر واقعی خود مجتہد نہیں ہے تو تقلید کرے۔ حافظ جابر صاحب کا سوال، مولا علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم کی کتنی اولاد ہیں، اور اس بارے میں صحیح روایات کیا ہیں؟ آپ کو اگر گنتی میں 2-3 روایتیں پڑھنے کو ملی ہیں، کسی میں ان کی 30 اولادیں کہ 17 بیٹے 13 بیٹیاں، کسی میں 18 بیٹے 11 بیٹیاں، تو اگر 1-2 کا فرق ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ مجھ سے اور آپ سے سوال ہوگا۔ کتابوں میں ہے تذکرہ، جس طرح ہے اس کے مطابق لوگوں نے آگے لکھ دیا ہے، کیونکہ
سیدہ کائنات کے بعد انہوں نے 9 نکاح اور کیے تھے۔ مولا کائنات نے ان کی اولاد تقریباً 30 کے قریب بتائی جاتی ہے، جو جتنی ہے ہم جو بھی ان کی اولاد ہے ہمارے لیے محترم، ہم مانتے ہیں، لیکن جو سیدہ پاک سے ان کی اولاد ہے وہ ان کی نہیں، وہ نبی پاک کی طرف نسب چلا جاتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد شمار ہوتی ہے۔ ان کا جو درجہ ہے وہ باقی حضرت علی کی دیگر اولاد کا درجہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت سیدہ کی جو اولاد ہے وہ اہل بیت نبوت شمار ہوتی ہے، اولاد رسول شمار ہوتی ہے۔ سیدہ سے نسب حضور کی طرف جاتا ہے، تو اس کو ہم اولاد علی اس طرح نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے حضرت علی ان کے باپ ہیں، مگر وہ نسب نبی پاک کی طرف چلا گیا، تو ان کی حضرت مولا علی کی جتنی اولاد، اگر کسی میں گنتی میں 1-2 کا کہیں لڑکا زیادہ ایک بتا دیا یا لڑکی کم بتا دی، تو اس میں کوئی ایسی الجھن نہیں ہونی چاہیے۔ مختلف روایات ہیں، تاہم 30 کے قریب ان کی اولاد بتائی جاتی ہے۔ فیصل آباد سے عروسہ صاحبہ کا سوال کہ اگر ماضی میں کسی شخص سے زنا ہو گیا ہو اور وہ اب اپنی اس حرکت پر بے حد شرمندہ ہو اور سچی توبہ کرنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے، اور کیا اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی سے معافی مل سکتی ہے؟ دنیا اور آخرت کے عذاب سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ چھپ کر کیا تھا، کسی پر ظاہر نہیں ہوا، تو آپ نے توبہ ہی کرنی ہے، اپنی طرف سے زیادہ نیکی کریں، صدقہ خیرات کریں، توبہ استغفار، وہ زیادہ نیک بن جائیں۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ چاہے معاف کر دے۔ تو آپ سے چھپ کر ہوا، اور اگر دوسروں کے علم میں آیا ہے تو آپ اعلانیہ توبہ کریں، اور شرعی حکومت ہوتی تو وہاں ظاہر ہوتی، پھر آپ کو سزا ملتی۔ تو وہ آپ سے ہوا، آپ توبہ کریں، جس قدر کر سکتے ہیں، جتنی نیکی کر سکتے ہیں صدقہ کرتے رہا کریں، اور کوشش کریں کہ اس سے زیادہ نیکیاں ہوں، آپ سے جتنا گناہ ہوا ہے اس سے بڑھ کر نیکیاں ہوں، اور اللہ سے مایوس نہ ہوں۔ رانا سلمان احمد صاحب کا سوال، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کیا عید الاضحیٰ کے پہلے دن آدھا روزہ رکھا جاتا ہے یا دوسرے دن بھی رکھ سکتے ہیں؟ اس کو آدھا روزہ کہنے لگ گئے لوگ، یہ روزہ نہیں ہے، روزہ آدھا نہیں ہوتا، روزہ پورا ہوتا ہے، صبح صادق سے غروب آفتاب تک وہی روزہ ہوتا ہے۔ اس کا نام لوگوں نے آدھا روزہ رکھ لیا، اپنے کہاوت میں ہوتا ہے نا جس طرح رکھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر پر جب گھر سے جاتے تو کھجوریں کھا کے جاتے، 1، 3، 5، 7، لیکن عید الاضحیٰ میں کچھ تناول نہیں فرماتے تھے، کچھ کھاتے نہیں تھے۔ عید کی نماز پڑھ کر آ کر قربانی کرتے، اور وہ سب سے پہلے کلیجی تیار ہوتی ہے تو وہ چکھتے تھے، تو اس وقفے کو لوگوں نے شمار کر کے کہا کہ یہ آدھا روزہ۔ تو وہ اگر آپ کچھ کھا لیں تو گناہ گار نہیں ہے آپ، یا کچھ غلط نہیں ہے، پانی پی لیا آپ نے، کچھ کھا لیا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لوگوں نے یہ آدھا روزہ مشہور کر لیا ہے، یہ آدھا روزہ نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے ایسا ہی کرنا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو صرف گوشت کے معاملے میں نبی کریم کے طریقے کو، باقی چیزیں بھی تو نبی کریم کی ہیں، وہ بھی تو اپنائیں، ان کا بھی تو خیال رکھیں نا اس چیز پر۔ اب مثلاً ہمیں کہا گیا کہ حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جس کا قربانی کا ارادہ ہو وہ ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے لے کر قربانی کرنے تک ناخن اور بال نہ تراشے۔ ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں وہ 10 دن کے لیے داڑھی رکھ لیتے ہیں، عیدو مولوی لوگ ان کو کہنے لگ گئے، 10 دن کے لیے ان کو بہت اچھا لگتا ہے داڑھی رکھنا، اور قربانی کرتے ہی جناب وہ شیو کرتے ہیں۔ تو قربانی کے لیے تو آپ نے یہ 10 دن تو کر لیا، تو باقی دنوں میں مونڈنا کیا جائز ہے؟ جبکہ یہ عمل مستحب ہے، پسندیدہ ہے، نبی کریم نے فرمایا، حکم نہیں ہے کہ لازمی ہے، لیکن یہ کہ جو کرے اس کو ثواب ملتا ہے، بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو ہم جب یہ باتیں سنتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں بھی جھوٹ بھی تو نہیں بولنا چاہیے، دھوکہ بھی تو نہیں دینا چاہیے، ملاوٹ بھی تو نہیں کرنی چاہیے، پھر نبی پاک کے جتنے ارشادات ہیں وہ بھی
تو کوشش کریں کہ یہ آدھا روزہ جو ہے اس کے وہ آپ کہیں گے یہ تو آسان ہے کہ جی 4 گھنٹے کا میں کچھ نہ کھاؤں پیوں، تو نبی پاک کی باقی تعلیمات بھی تو پیش نظر رکھیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آمین۔ اگلا سوال رانی سلمان صاحبہ، آپ نے سونے پر قربانی کے حوالے سے پوچھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے علامہ صاحب نے ایک سوال کے جواب میں اس کا جواب عنایت فرمایا، آپ ریوائنڈ کر کے دیکھ سکتی ہیں۔ رانا سلمان احمد صاحب کا دوسرا سوال کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں، یہ رانا ہے رانی ہے؟ آپ نے پہلے رانی کہا۔ جی پہلے رانی تھیں، ابھی اگلا یہ اچھا وہ دوسرے صاحب ہیں۔ جی جی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں انہیں گوشت نہیں دینا چاہیے، اس پر کچھ ارشاد فرمائیے۔ مسئلہ یہ ہے، ایک زمانے میں گوشت، میں کیا بتاؤں آپ کو، 14 آنے اور 10 آنے یہ گوشت کی قیمت ہوا کرتی تھی۔ بڑا گوشت 10 آنے، دوسرا 14 آنے، پھر وہ 1.25 روپے، اور وہ 14 آنے، اور پھر 2.5 روپے، اور وہ 1 روپیہ۔ اب چھوٹا گوشت جس کو ہم کہتے ہیں نا، بکرے یا دمبے کا گوشت، یہ 800 900 1000 تک پہنچ گیا۔ وہ جو 10 آنے 14 آنے کا بڑا گوشت جس کو آپ بیل گائے کا گوشت کہتے تھے، وہ اب 400 500 600 پہ وہ بھی پہنچا ہوا ہے۔ تو یہ گوشت اگر آپ کسی ایسے کو کھلائیں جس کو نہیں ملتا، بتائیے کتنی دعائیں ملیں گی آپ کو، کتنا ثواب ملے گا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی 1 ران سالم رکھ لو، وہ تو جائے گی میرے آفیسر کو، 1 ران جائے گی بچی کے سسرال کو۔ ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں دکھاوے کے لیے۔ غریب کو تو دیں گے تو وہی چھچڑے چھوٹی موٹی بوٹی، اور یہ جن کے ہاں پہلے ہی ہو رہا ہے ان کے ہاں ہم بھیجنا لازمی سمجھتے ہیں۔ چلو بھائی ابھی آپ کی نسبت ہے، بچی کا سسرال ہے، اس کی خوشی ہوگی، آپ نے بھیج دیا۔ یہ بڑے بڑے آفیسروں کو جو آپ بھیجتے ہیں، کیوں بھیجتے ہیں آپ؟ ایک طرح سے رشوت ہوتی ہے وہ آپ کی، سوری، الحمدللہ۔ میں نے سوری کیوں کہا؟ آپ کی نیت اگر صحیح ہے تو پھر نہیں، لیکن آپ ان کو بھیجتے ہیں۔ ان کے یہاں پہلے گوشت کی کمی نہیں ہے، ان کو کھلائیے جن کو نہیں ملتا۔ تو آپ ویسے دیں، منع نہیں ہے، آپ سارا خود رکھ لیں، منع نہیں ہے، سارا آپ دوستوں کو دے دیں، تحفہ دے دیں، منع نہیں ہے، لیکن یہ کہ کوشش کریں آپ کہ ان کو دیں جن کو نہیں ملتا۔ تو قربانی جو کرتے ہیں ان کو گوشت دینا منع نہیں ہے، لیکن بہتر کن کو دینا ہے ذرا یہ خیال رکھیے گا۔ ہاں آپ رشتہ داروں کو، غریبوں کو بھی دیں، غریب رشتہ دار، امیروں کو بھیج رہے ہیں، غریب رشتہ داروں کو نہیں دے رہے تو غلط کر رہے ہیں۔ سعودی عرب سے محمد ریحان صاحب کا سوال، موکل اور جنات میں کیا فرق ہے؟ آپ نے کوئی ارادہ کیا ہے کہ کوئی موکل آپ نے حاصل کرنے ہیں؟ جنات بھی ہوتے ہیں، روحیں بھی ہوتی ہیں، عملیات کے ذریعے یہ کرتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں۔ ان چکروں میں نہ پڑیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ سب سے اچھا وکیل ہے۔ اللہ کے پیاروں سے دوستی کریں، روحانیت والوں سے۔ موکل جنات بھی ہو سکتے ہیں اور روحیں بھی ہو سکتی ہیں، دوسرے لوگ بھی، انسین رجال الغیب بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ عملیات والے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑیے، اللہ کے پیاروں سے، تو اب آپ خدا کے ہو جائیں گے۔ من کان للہ کان اللہ لا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، وہ مقام ملتا ہے۔ بہرحال آپ نے جو کہا وہ جنات بھی ہو سکتے ہیں۔ ایمن صاحبہ کا سوال کہ خواتین جو کہ درس نظامی پڑھ رہی ہوں، طالبات، ان کے لیے خاص ایام میں ترجمہ قرآن شریف کا پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟ ترجمہ چھوئیں گی نہیں، ہاتھ نہیں لگائیں گی، صرف ترجمہ پڑھ رہی ہیں۔ کوئی کتاب ایسی ہے جس میں آیات بھی ہیں، ترجمہ ہے لیکن پورا قرآن نہیں ہے، اس کا حکم اور ہے۔
اگر قرآن اس پہ غالب ہے بہت زیادہ ہے تو پھر اس کو بھی چھوئیں نہیں، لیکن وہ صرف ترجمے کی حد تک پڑھ لیں. لیکن یہ کہ پورا یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن نہیں پڑھا تو ترجمہ. میرا ایسی خواتین کو مشورہ ہے کہ جب ان کے دن ہوں مصلی پہ بیٹھنا نہ چھوڑیں. مصلی پہ بیٹھنے سے مصلی ناپاک نہیں ہوگا، آپ کے ہاتھوں میں کوئی وہ نہیں ہے. آپ باقاعدہ اسی طرح اپنے آپ کو ڈھانپ کے بیٹھیں، عادت بنی رہے تاکہ آپ کے تسبیح پڑھتی رہیں، درود شریف پڑھتی رہیں، اللہ کے نام لیتی رہیں، جو بھی، تاکہ عادت بھی بنی رہے آپ کی، اور آپ اس میں قرآن کے سوا جو بھی آپ چیزیں ہیں وہ پڑھ سکتی ہیں. انڈیا سے محمد فرحان انصاری صاحب کا سوال کہ اگر جماعت کی آخری رکعت مل جائے تو کیا اس میں ثنا پڑھنا لازمی ہے؟ آپ نے جب اللہ اکبر کہہ کے چوتھی رکعت میں شامل ہوئے ہیں تو ثنا نہیں پڑھنی. آپ نے اللہ اکبر پڑھ کے خاموش رہنا ہے، اس کے بعد دوسرا اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے جب وہ امام کے ساتھ. اس میں آپ ثنا نہیں پڑھیں گے شروع میں. جب آپ اٹھیں گے یعنی سلام پھیرنے کے بعد اپنی باقی رکعتیں پوری، تو جو آپ نے پڑھ لی وہ ہو گئی، جو رہ گئیں وہ پڑھنی ہے، تو آپ کی پہلی رکعت جو ہوگی اس میں آپ پڑھ سکتے، اس میں آپ پڑھیں گے. محمد شہباز صاحب کا سوال کہ وتر کی نماز میں اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے تو سجدہ سہو کرنے کے بعد نماز ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی. اگلا سوال اقرا اظہر صاحبہ کا، مرتد سے اس نیت سے اچھا برتاؤ کرنا کہ وہ ہمارے اس اچھے برتاؤ سے متاثر ہو کر واپس اسلام قبول کر لے، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ برتاؤ سے مراد کیسا برتاؤ اور کون سا برتاؤ؟ آپ کو اگر اتنی معلومات ہیں، آپ سے گفتگو ہوتی ہے اور آپ اس کو دین کی طرف دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، وہ ٹھیک ہے. لیکن ایسا برتاؤ جس میں آپ کو کہاں تک جانا ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کہ آپ ایسا نہ ہو کہ اس کا لحاظ ہو، اس سے حق بات نہ کہہ سکیں اور صرف رسمی طور پر کریں تو وہ نہیں. ہاں سمجھانا ہے، ساتھ بات کرنا ہے، گفتگو کرنا ہے، دلائل دینا ہے، معلومات پوری ہوں تو، ورنہ نہیں، ورنہ اس سے بائیکاٹ کیا جائے گا. سید کلیم عباس صاحب کا سوال، مور حلال ہے یا حرام؟ میرے پاس اس کے حرام ہونے کی تو ابھی تک کوئی ایسی قطعی دلیل نہیں ہے، لیکن یہ کہ لوگ کھاتے تو نہیں ہیں عام طور پر. بہت سے پرندے حلال ہیں، بہت سے جانور، لیکن لوگ نہیں کھاتے. تو مور کے حرام ہونے کا تو میرے پاس کوئی ذکر نہیں ہے. محمد فرحان صاحب کا سوال انڈیا سے، بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. اس شعر کا حسن مصطفیٰ علی، اس شعر کا پڑھنا کیسا ہے؟ اصل مقصود کائنات تو میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کوئی شبہ نہیں. کچھ روایات میں ایسا بیان ہے کہ باقی 4 کے جو نام ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان کا ذکر ملتا ہے، فضیلت کی باتیں ہیں تو کچھ محبت سے عقیدتیں ہیں تو کچھ محبت سے عقیدت سے کہتے ہیں، لیکن اصل مقصود کائنات صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کوئی غیر نبی ہرگز نبی کے برابر نہیں ہوتا. نبی کے سوا، نبی اور فرشتوں کے سوا کوئی معصوم نہیں ہوتا. یہ چیزیں یاد رہیں. عقیدت محبت میں ہم ایسی بات نہ کریں جو اس پہ شرعی گرفت ہو، وہاں تک عقیدت بھی درست ہے. تو یہ ہستیاں بڑی محترم ہیں، مولا کائنات بہت محترم، اور باقی سیدہ پاک تو نبی پاک کے جسم کا، بدن کا ٹکڑا، ان کا خون ہے، حسنین کریمین اولاد رسول ہیں. ان لوگوں کے ذکر ایسے ملتے ہیں کچھ روایتوں میں، اس کی بنیاد پر یہ عقیدت میں کہا گیا، لیکن نبی پاک کے برابر نہیں کہ یہ نہیں ہوتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. نہیں، نبی پاک نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، یہ ذہن میں رہے. حنزلہ خان صاحب کا سوال کہ قربانی کے جانور کی کھال پر اگر واضح طور پر لفظ محمد لکھا ہو تو قربانی کرتے وقت کیا احتیاط کرنی ہوگی؟ بس اس کو کوئی گندگی نہ لگائیں.
اکثر جانوروں پہ اس طرح کے نام آتے ہیں. منڈ کمری تھا، بعد میں ساہی وال بنا. وہاں پر کسی نے لفظ یا محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ یا لگانے پر بڑے شدید اعتراض کیے. اتفاق سے وہاں پر وہ کسان تھا، اس کے گھر میں بکری کے بچہ ہوا تو اس کی کھال پہ یا محمد لکھا ہوا تھا. تو وہ جواب دیا اس کو کہ دیکھ قدرتی لکھا ہوا، اور بالکل واضح، یہ نہیں کہ اشاروں میں، بالکل کلیئر لکھا ہوا تھا. کچھ لوگ ویسے ہی گمان کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ لکھا ہوا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بالکل واضح طور پر ہو تو ہی مانا جائے گا. تو اگر لکھا ہے اس کو گندگی نہ لگائیں، اس کھال کو آپ مسلح بنا لیں، بعد میں کروم کرا کے سنبھال کے رکھنا چاہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہی اپنے اندازے سے کہتے ہیں، وہ ہوتا نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں نہیں جی یہ لکھا ہوا ہے تو آپ کی مرضی ہے. مجھے ایک صاحب نے کہا کہ جی آنکھ والا ہونا چاہیے. میں نے کہا اچھا جی بہت اچھا، آپ آنکھ والے ہیں، میں نہیں ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہا. انہوں نے کھال دکھائی، میں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آ رہی. انہوں نے کہا جی ہاں بس آنکھ والا ہونا چاہیے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ رکھیں. تو خام خواہ گمان نہ کریں، جبکہ واضح طور پر نظر آئے تو پھر ہم اس کی بے ادبی نہیں کریں گے. محمد اکرام شریف صاحب کا سوال انڈیا سے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بکرے کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، مکروہ ہے، رہنمائی فرمائیے. بکرے کا گوشت کوئی خاص بکرا ہے، پالتو جانور نہیں ہے، وہ کوئی جنگلی بکرا ہے، بگڑا ہوا ہے. اس کے بکرے کے لیے کسی نے اگر کہہ دیا ہو تو ویسے یہ کس نے کہہ دیا بکرے کا گوشت نہیں کھانا چاہیے؟ وہ نہیں کھاتا، نہ کھائے، دوسروں کو کیوں منع کر رہا ہے؟ کسی کو کسی خاص بکرے سے اگر شکایت ہے، لیکن یہ کہنا کہ بکرے کا گوشت نہیں کھانا چاہیے تو کیوں نہیں کھانا چاہیے؟ کہاں؟ دیکھو اصول ہوتا ہے، دلیل جو ہوتی ہے نا وہ حرمت کے لیے ہوتی ہے، حرام ہونے کے لیے. تو جو بھی کوئی ایسا دعویٰ کرے نا اس کو دلیل پیش کرنی چاہیے. کیونکہ حلت حلال ہونے کے لیے تو، کیونکہ ہر شے کی اصل میں اباحت ہے، حلال ہونا ہے، جائز ہونا ہے. تو جس کو منع کیا گیا وہ نہیں کریں گے. وہ اب دکھائے قرآن و سنت میں کہ کہیں بکرے کا گوشت منع ہے. تو جب قدرت نے منع نہیں کیا تو یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ بھائی اس کو نہیں پسند وہ نہ کھائے، وہ دمبے کا کھا لے، کسی اور کا کھا لے، جس کا دل چاہے اس کا، لیکن جو حلال ہے وہ. لیکن یہ کہ منع کر رہا ہے تو دلیل دے. صرف اس طرح کہنے سے کیا ہوگا؟ حنزلہ خان صاحب کا سوال. سجدہ سہو سے پہلے التحیات کے ساتھ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، روایتوں میں وہ بھی آتا ہے، لیکن تشہد کے بعد بہتر ہے. لیکن کسی نے درود بھی پڑھ لیا تب بھی کر لے. محمد شہباز صاحب کا سوال. جماعت میں جو رکعت چھوٹ جائے اس کی ادائیگی کا طریقہ بتا دیجیے. کون سی چھوٹی ہے؟ آپ پہلی رکعت میں شامل ہوئے ہیں، پہلا رکوع آپ کو مل گیا ہے تو آپ کو پوری نماز مل گئی ہے. رکوع ملنے سے مراد یہ کہ آپ اللہ اکبر پہلے کہا، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے، اور اتنی دیر تک امام نے سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہا. لیکن یہ کہ آپ نے ایک بار اللہ اکبر کہا، ابھی آپ جھکی رہے ہیں تو اس نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا تو آپ کو رکعت نہیں ملی. تو رکوع مل گیا، پہلی رکعت کا پوری نماز مل گئی. اب پہلی رکعت نکل گئی ہے، دوسری رکعت، تو جو آپ کی رکعت رہ گئی ہے وہ آپ نے اسی طرح ادا کرنی ہے جس طرح جماعت میں ادا کی جاتی ہے. سعودی عرب سے عدیل صاحب کا سوال. کیا کسی اہل ایمان کے لیے یہ جائز ہے کہ کسی بے ایمان کے پیچھے جمعے کی نماز ادا کرے، اور اگر نہیں تو پھر اب جمعے کی نماز ادا کرنے کا کیا طریقہ کار ہوگا اگر جماعت نہ مل سکے؟ میں نے پوری کتاب لکھی ہے مسئلہ امامت. Who can be an امام؟ کون امام ہو سکتا ہے ہمارے نماز کا؟ پوری کتاب لکھی ہے، اسی لیے لکھی کہ لوگوں کو معلومات ہو جائیں. ہم جب کسی امام کے ساتھ نماز میں شامل ہوتے ہیں تو اپنی نماز اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، ملا دیتے ہیں. کیا اس شخص کی اپنی نماز ہو رہی ہے جس کے ساتھ میں نے نماز ملائی ہے؟ اگر نہیں ہو رہی ہے تو نماز قائم ہی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اس شخص کی نماز قائم ہوگی تو میری اس کے ساتھ ملے گی نا. اب وہ ایمان میں درست نہیں ہے، عقیدے میں درست نہیں ہے، تو اس کی نماز تو قائم ہی نہیں ہوئی. تو پھر میری ملانے کا مطلب، اور پھر یہ کہ میں جانتا ہوں اس کے بارے میں کہ اس کے یہ عقیدے ہیں، اور ان عقیدوں کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے، غلط ہیں اصولی طور پر،
تو پھر میرا یہ کہنا کہ پیچھے اس امام کے، اس کا مطلب میں نے اس کو مومن مان لیا. اب میں جب اس کو مومن مان رہا ہوں اور وہ مومن نہیں ہے تو میرا اپنا ایمان کہاں گیا؟ یہ آپ کو سوچنا چاہیے. میں نے اس میں یہ بھی لکھ دیا کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر ایک ہی مسجد ہے، ایک ہی امام ہوتا ہے، وہاں پر بھی میں نے حل بتا دیا. آپ 3 آدمی ہیں، کہیں الگ پڑھ لیں. وہ بھی نہیں ہے تو اس کا بھی حل بتا دیا. وہ پوری کتاب پڑھ لیجئے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی. ابھی جو گوشت، بکرے کے گوشت کے حوالے سے سوال کیا، انہوں نے دوبارہ کامنٹ میں واضح کیا کہ بکرے کا گوشت نہیں، بکرے کی بوٹی مراد ہے. میں دوبارہ یہ نہیں، کامنٹ، بکرے کی بوٹی کا کیا مطلب؟ یہ بھی میں نہیں سمجھا. گوشت کی بوٹی ہوتی ہے یا بوٹی کسی اور چیز کی ہوتی ہے؟ بوٹی تو گوشت کی ہوتی ہے. تو وہ صاحب جو اگر ہیں لائن پر، آپ دیکھ رہے ہیں تو بھائی مجھے بتاؤ، بکرا حلال ہے، بکری حلال ہے، دمبا، مینڈا، بھیڑ سب حلال ہے. بوٹی کا کیا مطلب؟ گوشت اور بوٹی تو ایک ہی چیز ہوتی ہے. آپ اس کے کوئی خاص اس چیز کو پوچھ رہے ہیں. ہاں کپورے ہیں، نہیں کھا سکتے. آپ اس کو ٹیسٹیکلز کہتے ہیں انگلش میں، وہ کپورے ہیں، بالکل نہیں کھا سکتے اگر وہ مراد ہے. باقی جو اس میں جو چیزیں ہم پوری لسٹ سناتے ہیں عید کے موقع پہ، قربانی پہ، سوشل میڈیا پہ بھی ہوں گی کہ جانور کی کون کون سی چیزیں نہیں کھائی جا سکتی. بوٹی گوشت مراد ہے، بکرے کا گوشت، وہ بالکل جائز ہے، حلال ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. آپ واضح کیجئے کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. یہ آج کا آخری سوال. انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے. آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. اگر یہ لائیو اسٹریم ختم ہو جائے تب بھی اگلی نشست سے پہلے آپ سوال اپنا لکھ دیجئے، انشاءاللہ شامل کر لیا جائے گا. یا پھر پیج ان باکس ہے، اس میں آپ اگلی نشست سے پہلے بھیج سکتے ہیں، یا واٹس ایپ نمبر ہے، اس میں اپنے سوالات جمع کروا سکتے ہیں اگلی نشست سے پہلے. اپنے نام اور اپنے شہر کے ساتھ بھیجیے، انشاءاللہ سوالات شامل کر لیے جائیں گے. دیکھیں وہ بکرے والے کا دوبارہ تو کوئی نہیں آیا. اور مزید اگر میں نے کہا آیا ہو تو اس کی بات واضح ہو جائے. اس میں کسی اور نے کامنٹ کر کے واضح کی ہے کہ انڈیا میں وجدی کو بوٹی کہا جاتا ہے. وجدی کی بوٹی، اس کا کیا؟ میرے بھائی ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم وجدی کسے کہتے ہیں. پلیز واضح کر دیجئے، ہم لوگ الجھے نہیں، ہم پریشان ہو رہے ہیں. کوئی خاص بات ہے تو پتہ چل جائے ہمیں. یا گوگل پہ دیکھ لو عبدالرافق. اوجڑی، اچھا اوجڑی کے لیے حکم سن لیجئے. اس کو اتنا دھویا جائے کہ کوئی بو باس نہ رہے. اوجڑی کو اتنا دھویا جائے کہ کوئی بو باس نہ رہے. تو خلیفہ اعلیٰ حضرت سید المحدثین سید احمد ابو البرکات الوری حزب الاناف لاہور والے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہ چھپا تھا، اس میں واضح کیا تھا، یہی الفاظ تھے کہ اتنا دھویا جائے کہ کوئی بو باس نہ رہے تو کھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی طبیعت میں کراہت آتی ہے نہ کھائیے. کوئی کھانا چاہتا ہے تو وہ اتنا دھو لے کہ اس میں کوئی بو باس نہ رہے. آج کا آخری سوال سلمان صاحب کا. اگر مسجد میں نماز ادا کی تو کیا اس بات کا 100% اطمینان رکھا جا سکتا ہے کہ نماز ضرور بضرور قبول ہو جائے گی؟ ہم دعویٰ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں گے کہ وہ ہمارے عمل کے مطابق نہیں، اپنی شان کے مطابق ہمیں نواز دے گا، قبول کر لے گا. دعویٰ نہیں کر سکتے. یہ ذہن میں رہے، ہم جتنے نیکیاں کرتے ہیں اس امید پر کہ وہ قبول فرمائے گا اور اس کی شان کے لائق وہ ہمیں نوازے گا. تو امید ضرور رکھیں. دعویٰ جہاں تک ہے نہیں جی لازمی قبول ہے، میں یہ دعویٰ کر سکتا نہیں. امید رکھوں گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وہ جو ہے کہ کسی نیک کے صدقے ہم جماعت میں کیوں شامل ہوتے ہیں؟ نیکوں کے ساتھ پڑھیں گے، کسی نیک کے صدقے ہماری قبول. چنانچہ روایت موجود ہے
یہ راہ عقیدت میں حضرت والد صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی. فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا، تو دوسرے فرشتے نے کہا 6 لاکھ نے. تو پہلے فرشتے نے پوچھا قبول کتنوں کا ہوا، اللہ نے کتنوں کا قبول کیا؟ انہوں نے کہا صرف 6 کا، یعنی صحیح طور پر ادا کرنے والے 6 تھے. تو ان کا حج تو 6 لاکھ نے کیا، صحیح ادا کرنے والے صرف 6، تو اللہ نے کیا کیا؟ تو جواب دیا دوسرے فرشتے نے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 6 کے صدقے میں سب کا قبول کر دیا. تو ہم اسی لیے مل کر نیکی کرتے ہیں کہ جس کا قبول ہو اس کے صدقے ہمارا بھی قبول ہو جائے. تو یہ امید رکھیں گے، دعویٰ نہیں کریں گے. اور وہ جو ہندوستان سے جن صاحب نے بکرے کے بارے میں پوچھا، ان کی بڑی مہربانی کہ واضح کر دیا، ورنہ ہمیں شبہ رہ جاتا. انہوں نے بہت اچھا کیا کہ ان کا مقصد خاص طور پر اوجڑی تھا، کوئی اور چیز نہیں تھا. میرا خیال بکرا وہ بھی کھاتے ہوں گے. بہت شکریہ، آپ نے واضح کر دیا. ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے یا جنہوں نے اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں علی حیدر صاحب، سمینہ راودہ صاحبہ، فوزیہ عبدالقادر صاحبہ، توصیف الرحمان صاحب، آصف فاروقی صاحب، محمد احمد علی صاحب، مجتبیٰ میر صاحب، فقیر قادری صاحب، فاروق احمد صاحب، وقاص الحق صاحب، حنزلہ خان صاحب، خضر خالد صاحب، سمینہ راودہ صاحبہ، سلمان رضا صاحب، لیاقت علی صاحب، خالد سیفی صاحب، شاہد سرور صاحب، محمد اکرام شریف صاحب، اسلم غزالی صاحب، محمد فضل رسول قادری صاحب، حافظ جابر صاحب، بشریٰ ارشد صاحبہ، انجینئر عبدالغفور صاحب، رانا سلمان احمد صاحب، رانی سلمان صاحبہ، عزیر عالم خان صاحب، سید علی صاحب، محمد ریحان صاحب، ایمن صاحبہ، محمد شہباز صاحب، سید کلیم عباس صاحب، فاروق اجمیری صاحب، محمد فرحان حنیف صاحب، عدیل صاحب اور آصف صاحب. اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے. ابھی ایک نام انہوں نے لیا، اسلم غزالی صاحب. سید اسلم غزالی صاحب کی اہلیہ محترمہ کا ابھی حال ہی میں عرس ہوا ہے، سالانہ، یعنی فاتحہ برسی. وہ نعت گو شاعرہ بھی تھیں، شمع صدیقی کے نام سے ان کی کتاب بھی چھپ رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس خاتون کی مغفرت فرمائے. حضرت والد صاحب قبلہ کے لیے انہوں نے ایک منقبت لکھی تھی جو ہمارے یا کتابی سلسلہ الخطیب میں شائع بھی ہوئی تھی. میاں خلیل صاحب آسٹریا میں ہوتے ہیں، ویانا آسٹریا، اور وہاں پر اہل سنت کے بڑے وہ اچھے نمائندہ ہیں. ان کی ہمشیرہ، ان کی بہن ٹریفک کے حادثے میں انتقال کر گئی ہیں. اس گھرانے کو بڑا صدمہ ہے اس کا. اللہ تعالیٰ اس خاتون کی مغفرت فرمائے اور تمام وابستگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. کیپ ٹاؤن، مدر سٹی آف ساؤتھ افریقہ، بہت مشہور شہر. وہاں اولیاء کے مزارات بھی ہیں. وہاں ہمارے اہل سنت کے اور خاص طور پر سلسلہ عالیہ اشرفیہ کے چوچا شریف کے پیر قاسم اشرفی صاحب زلگاؤں کیر بڑے پیارے آدمی ہیں. مدتوں سے ان سے تعلق ہے. میں نے ان کو سلسلے میں خلافت بھی دی. وہ اس وقت وہ بھی اور ان کی اہلیہ بھی اور ان کے بیٹے بھی اتفاق سے اس کرونا اور دیگر کوئی مسئلہ، ان کے سانس کی تکلیف ہے، شدید بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، آکسیجن لگی ہوئی ہے، اہلیہ ICU میں ہیں. میری آپ سب سے اپیل کہ ان کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ کریم ان کو صحت عطا فرمائے اور جلد شفا عطا فرمائے. مولانا حافظ محمد اسماعیل ہزاروی، ڈپٹی پرنسپل دارالعلوم پریٹوریا، افریقہ میں اہل سنت کی بڑی مرکزی اور شاندار درسگاہ، جو مفتی اعظم افریقہ حضرت مولانا محمد اکبر صاحب ہزاروی
اور ان کے ساتھی میں بھی اس کے بنیادوں سے اس کے ساتھ ہوں، یوں سمجھ لیجئے بنانے والوں میں سے۔ ابھی کچھ دن پہلے مولانا اسماعیل ہزاروی صاحب کراچی بھی آئے تھے اور جمعہ بھی پڑھا تھا ہماری مسجد میں۔ وہ اس وقت اس کرونا وبا میں ہاسپٹل میں ہیں وہ بھی۔ اس کے علاوہ پیٹ رٹیف کی منصور فیملی کے کچھ افراد وہ بھی اس کرونا وبا میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت عطا فرمائے، آمین۔ اور جتنے بھی اور دوسرے ہیں مسلمان، اللہ سب کو۔ اب چوتھی لہر کی باتیں ہو رہی ہیں، یورو کپ ہو رہا ہے، وہاں پر کوئی SOPs نہیں ہے، سوشل ڈسٹینسنگ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن یہ کہ حرمین کے راستے بند ہیں، حرم میں داخلے پر بلا اجازت جرمانہ ہے، اور یہ یہاں پر بھی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس وبا کو دور فرما دے، اور یہ جس کی بھی سازش ہے اللہ ان سب کو عبرت کا نشان بنا دے۔ آمین۔ وہ شخص جس نے حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی ہے، اس کے بارے میں ہم حکومت سے فوری مطالبہ کرتے ہیں کہ اس شخص کو فوراً گرفتار کیا جائے، قرار واقعی سزا دی جائے۔ گستاخوں اور بے ادبوں کے لیے کوئی نرمی اور رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ اس پر ہم حکومت سے کہیں گے، ورنہ نہ آپ کی حکومت رہے گی، نہ عزت رہے گی، وبال آپ ساتھ لے جائیں گے۔ تھوڑا سا توجہ کر لیں اس طرف بھی۔ ملک میں جو صورتحال ہے آپ کو معلوم، ہمارے ہاں گلزار حبیب ٹرسٹ کے زیر اہتمام اجتماعی قربانی کے لیے بھی آپ کو بتا رہا ہوں، وہاں پر 14,000 روپیہ پاکستانی ایک حصے کا آپ جلد سے جلد جمع کرا دیں، کیونکہ دیر سے آئیں گے پھر آپ کہیں گے جی پہلے دن میں شامل کریں، مشکل ہو جائے گی۔ تو 14,000 روپیہ آپ کے سامنے یہ اشتہار بھی آ رہا ہوگا، آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ جو باہر سے بھیجنا چاہیں آن لائن، ان کے لیے بینک کی تمام تفصیلات، جن لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان چاروں افراد کے نام بھی موجود ہیں۔ تو اجتماعی قربانی میں آپ شامل ہو جائیں۔ کل انشاءاللہ 10 جولائی کو، ہفتے کو، کل کہہ رہا ہوں پرسوں، میری بڑی بہن جو راولپنڈی میں انتقال کر گئی تھیں، ان کا 40واں چہلم ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ راولپنڈی میں چہلم ہوگا، تو اس کا بھی آپ کو بتا دیا۔ اس کے علاوہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، PhD یا MPhil کے حوالے سے کوئی ایسا شخص جو عربی میں یا انگلش میں، میرے والد صاحب قبلہ مجدد مسلک اہل سنت خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ پر انگلش میں یا عربی میں PhD کرے یا MPhil کے مقالے لکھے عربی میں یا انگلش میں، ان کی کسی کتاب پر، ان کی خطابت پر، ان کی خدمات پر بڑی خوشی ہوگی، ہم سے رابطہ کریں، ہم ان کو پورا مواد فراہم کریں گے۔ اور اگر ہمارے ہاں کوئی ہمیں قابل مل جائے تو میں تو اس حد تک کہ ہم تیار کر کے دے دیں، انگلش میں تیار کر کے دے دیں، کیونکہ مواد بہت ہے، یہاں تیار کر کے دیں، وہاں کوئی کرنا چاہے تو اس طرح بھی رابطہ ہو سکتا ہے۔ تو کوشش ہے کہ ان کی باتیں دنیا تک پہنچیں، ان کی خدمات پہنچیں، تو اس حوالے سے بھی توجہ کیجیے گا۔ آپ کو پہلے بتایا یہ ایک اچھا کام ہے کہ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں وہ چاند نکلنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے ناخن اور بال نہ تراشیں۔ تو کل جمعہ ہے، آپ پرسوں پاکستان میں 29 تاریخ ہوگی ہفتے کو، تو ہفتے کی شام سے پہلے آپ اپنے بال ناخن تراش لیں اور پھر قربانی تک نہ تراشیں، تو آپ کو بہت ثواب ملتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ اس طریقے پر بھی عمل کر کے اپنے آپ کو ثواب میں شامل کر لیں۔ جو نہیں کرتے وہ جانیں، ہمیں تو ثواب کی بہت ضرورت رہتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں جو بھی نیکی ہو سکے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعا کیجیے گا، یہ چوتھی لہر کے ذکر کر کے ڈرانے والوں سے اللہ ہمیں بچا لے اور اس وبا کو ختم کر دے۔ پورے پروگرام میں یا کہیں بھی کسی طرح مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو، میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔